ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام راہ خدا کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام کے اختتام پہ ہم نے مطلع کیا تھا اپنے ویورز کو، اپنے ناظرین کو، کہ ہمارا آج کا پروگرام جو ہم اس وقت پیش کر رہے ہیں، یعنی 23 فروری کے روز جو پیش کیا جا رہا ہے پروگرام، یہ بھی پیش گوئی مسلح موعود کے حوالے سے ہے۔ جو ہمارے احمدی ناظرین ہیں وہ تو پیش گوئی مسلح موعود کی اصطلاح سے بخوبی واقف ہیں۔ جو ہمارے نان احمدی مسلمان بھائی ہیں انہیں اگر بہت اختصار سے بتایا جائے تو وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دعویٰ فرمایا ماموریت کا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے نشان دیے۔ ایک نشان جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، جو کہ اصل میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی کا پورا ہونا تھا، وہ ایک غیر معمولی صلاحیتوں والے، غیر معمولی کیپیبلٹیز کے حامل ایک بیٹے کی ولادت سے متعلق تھا، جس کے ذریعے سے دین اسلام کو تمکنت حاصل ہونی تھی۔ حضور نے یہ پیش گوئی فرمائی، اور پھر جو ہے وہ پیش گوئی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بیٹا عطا فرمایا۔ جو ہے وہ تقریباً 24 سال کی عمر میں جو ہے وہ حضور، یعنی وہ آپ کے جو بیٹے تھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ منصب خلافت پہ قائم ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا، اور اس کے بعد 52 سال تک اس جماعت کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں، آخری زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام کے گرد اکٹھی کی تھی، اس جماعت کی 52 سال تک قیادت اور لیڈرشپ اور روحانی اور ہر لحاظ سے رہنمائی کرتے رہے۔ اور اس دوران جو دین اسلام کو تمکنت حاصل ہوئی، اس کا تذکرہ پچھلے پروگرام میں بھی ہوتا رہا، ہم آج کے پروگرام میں بھی اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس کے کئی پہلو ہیں اور تمام پہلوؤں کو بیک وقت دیکھنا تو ممکن نہیں ہے۔ ایسی مرنجا مرنج اور ایسی کیا کہیں گے کہ ہمہ جہت پرسنالٹی، جس میں آپ جدھر سے دیکھیں آپ کو نئے رنگ نظر آتے ہیں، ایسی شخصیت سے متعلق، ایسی شخصیت کے کارناموں سے متعلق ظاہر ہے ایک نشست میں بات نہیں ہو سکتی۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پروگرامز میں بھی بات کرتے رہیں گے۔ آج خاص طور پہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پیش گوئی کا ایک حصہ یہ تھا کہ اس موعود کے ذریعے، اس موعود بیٹے کے ذریعے، اس موعود مسلح کے ذریعے قومیں برکت حاصل کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت اس چیز کی خبر دے دی تھی، حضرت مسیح علیہ السلام نے قبل از وقت اس کا اعلان، یعنی اس کے بچے کی ولادت سے پہلے اس کا اعلان فرما دیا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بیٹے سے نوازا، اور پھر آئندہ چل کے جو ہے وہ کس طرح سے یہ پیش گوئی بھی بڑے عظیم الشان رنگ میں پوری ہوتی رہی کہ دنیا بھر کی قوموں نے حضرت اقدس مسلح موعود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے برکت حاصل کی۔ وہ برکت جو کہ در حقیقت غلبہ اسلام کی ایک پہلو ہے، غلبہ اسلام ہی کا ایک سلسلہ ہے۔ تو وہاں تک اسلام کا پیغام پہنچا، درست پیغام پہنچا، اور لوگوں نے جو ہے وہ قبولیت کی توفیق پائی، آج تک پا رہے ہیں خدا کے خاص فضل سے۔ تو آج کے پروگرام میں بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ ہماری جو پرائیورٹی ہے وہ ہمارے نان احمدی کالرز ہیں، اور ہمارے پیغامی انہیں کہا جائے یا لاہوری انہیں کہا جائے، یا انجمن اشاعت اسلام لاہور سے تعلق رکھنے والے بھائی اگر ہم سے رابطہ کریں گے، ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ان کی بات کو سنیں اور ان کے سوال کو سنیں، اور پھر ان کے سوال کا جواب ہمارے علماء پیش کریں۔ تو یہ مختصر تمہید آج کے پروگرام کی۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ لنڈن اسٹوڈیوز میں ہمارے دونوں مہمان، مکرم محترم مولانا نصیر احمد قمر صاحب اور مکرم محترم نصیر احمد حبیب صاحب۔ نصیر حبیب صاحب، ہم اس سے پہلے کہ ہم آج کا جو ایک پہلو ہے، جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ بتایا بھی تھا پروگرام میں کہ ہم حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی شخصیت کے حوالے سے اور آپ کے کارناموں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ سن 2013 کا جو سال ہے، یہ
جماعت احمدیہ برطانیہ کے 100 سال 20 میں پورے ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا یہاں پہ تشریف لانا، پھر مغربی ممالک میں کس طرح سے مشنز کے قیام ہوئے ہیں یہاں لنڈن مشن کے قیام کے بعد. تو اس میں جانے سے پہلے، اس تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں یہ بتائیں، برطانیہ ایک آج بھی دنیا میں خاص اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس دور میں جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم سنسم کی بعثت کا زمانہ، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ایک لمبا عرصہ، برطانیہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ اٹ واز ایٹ دا ہیلم آف دی افیئرس، ایک طرح سے دنیا کی کراس روڈز تھا، ایک طرح سے ایک جنکشن تھا جہاں سے دنیا کے تمام راستے آتے اور جاتے تھے. آپ ہمیں بتائیں کہ اس کی اہمیت انگلستان کے سیاسی لحاظ سے ہم پوچھ رہے ہیں، کیونکہ ہم ظاہر ہے یہ اسٹیبلش کریں گے پہلے کہ اس کی اہمیت کیا تھی اور کیوں جو ہے وہ تبلیغ اسلام کی یہاں پہ اہمیت ہو سکتی تھی. تو آپ ہمیں بتائیں کہ سیاسی اعتبار سے دنیا میں لنڈن کا، انگلستان کا اس وقت مقام کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اعتبار سے وہ ایک مرکز تھا، ایک سیاست کا، تجارت کا، ایک گلوبل پاور تھی اس وقت. میں صرف ایک چھوٹا سا اس کا پس منظر بتاؤں گا کہ لندن مرکز بننے سے پہلے اسلامی دنیا کے جو شہر تھے، فرغانہ اور یہ سمرقند، بخارا، یہ مرکز ہوا کرتے تھے اس سے پہلے تجارت کے، اور مسلمانوں کے پاس قوت کا مرکز بھی تھا. لیکن 1452 میں 52 میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو یورپ اور ایشیا کا جو تجارتی راستہ تھا وہ بند ہو گیا. اسی وقت یورپ کے لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سمندر کے راستے سے یہ تجارتی راستوں کو دوبارہ ڈسکور کیا جائے. تو اسی کوششوں کے نتیجے میں 1498 میں 1498 میں واسکو ڈا گاما جو کالی کٹ میں پہنچ گیا کیپ آف گڈ ہوپ کا چکر کاٹتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی وہ جو پاور کا اور تجارت کا مرکز جو تھا وہ تبدیل ہو کے لندن بن گیا. لندن آپ دیکھیں اس وقت 1500 میں سن 1530 میں اس کی آبادی تقریباً کو 50,000 تھی، اور اس کے بعد 1600 میں اس کی آبادی کوئی 2,25,000 تھی، اور 1800 میں تقریباً 1 ملین تھی، اور نیکسٹ سینچری میں 6.7 ملین تک پہنچ گئی. اس اعتبار سے تیزی سے یہ ایک سینٹر بن کے ابھرا ہے. تو ایک آپ اس اندازہ کریں کہ پاور کس طرح پاور کا مرکز تبدیل ہوئے ہیں کہ اس وقت دنیا کی 8 سپر پاورز میں اگر ہم رشیا کو بھی شامل کر لیں 6 سپر پاور جو تھیں وہ یورپ میں تھیں، اور جو یہ تھا یہ مرکز تھا، لندن جو تھا ان کا بھی مرکز تھا، اور باقی بقیہ 2 پاور، ایک امریکہ تھا اور ایک جاپان تھا. تو آپ یہ دیکھیں یورپین سویلائزیشن جو ہے یہ دنیا کی ایک غالب ترین تہذیب تھی، اور آپ کو میں یہ بتاؤں 1914 میں اس کا جو قبضہ تھا اور یہاں اس کے دائرہ کار میں جو دنیا تھی تقریباً یورپین اقوام کے، وہ 84% آف دا ورلڈ ان کے کنٹرول میں تھا. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر اہمیت کے حامل تھے. اور جب یہ سلسلے کا آغاز ہوا ہے تو اس میں ہمارے جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بھی الہام تھے کہ میں پہ مولانا صاحب تفصیل سے اس کے بارے میں روشنی ڈالیں گے کہ میں وہ ایک مدلل تقریر کر رہا ہوں لندن میں. تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ جو پاور کے مرکز تھے نفسیاتی لحاظ سے، پولیٹیکلی، تجارت کے لحاظ سے، ٹریڈ کے لحاظ سے، اسلام جو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس ایک تعلیم ہے، ایک سب سے بہتر نصب العین ہے، ہم تو جب تک ہم اس کو دنیا کے سامنے نہ پیش کرتے تو وہ کوئی ایسا ہم حقانیت کو پوری طرح غلبہ جو ہے وہ جب تک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ کرے گا غلبہ دوسری مرتبہ اسلام کا اس رنگ میں. تو میں یہ کہوں گا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع اکثر شعر پڑھا کرتے تھے، آج کی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہونے تک. تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جب تشریف لائے لاہور میں 1945 میں، تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو کوٹ کروں گا کہ تو انہوں نے اس وقت ایک تقریر کی لاہور میں. ایک کتاب ہے افادات و ملفوظات، سابق استاد ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر محمد سرور، اب تو فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ کتاب مرتب کی، 72 میں وہ شائع ہوئی ہے. 406 صفحے پہ انہوں نے یہ لکھا ہے واقعہ کہ آپ نے تقریر کی ایک مجمع میں
تو اور آپ نے پوائنٹر ان کے ہاتھ میں تھی چھڑی کہ اس وقت 1945 میں مسلم، ہاں جی، انہوں نے اس چھڑی سے اشارہ کیا کہ لندن پہ، جب لندن پہ آئے کہ اس وقت سارے بادشاہ یورپ کے یہاں اکٹھے آئے ہوئے ہیں، اگر ہم تبلیغ کریں تو ہم چاہتے ہیں اسلام کی وہ حضرت مسیح موعود کی پیشگوئیاں پوری ہو سکتی ہیں۔ جو ہی وہ چھڑی اس پوائنٹ پہ آئی، سارا مجمع جو تھا جوش رکت سے بے قابو ہو گیا، روتے روتے ان کی گگی بن گئی۔ یہ واقعہ کوٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مذہب تو نام ہی جذبات کے ہیجان کا ہے، جہاں استدلال اور عقل اور منطق جو ہے وہ تنکوں کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ تو وہ گویا اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کیا پتہ وہ وقت قبولیت دعا کا ہو، وہ جو آنسو تھے وہ وقت کے رخسار پہ اس طرح جم نہیں گئے، کہیں بیت الصبو بن کر اور کہیں بیت السلام بن کے، اور وہ سارے جو آنسو تھے وہ وقت کے رخسار پہ تاج محل کی صورت جم گئے ہیں، اور آج بھی وہ پورا یورپ جو ہے وہ جگمگا رہا ہے ان دواؤں کے طفیل، وہ دوائیں جو کی گئی تھی اس وقت، اور لوگ ہنس رہے تھے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں دنیا میں ان دواؤں کے طفیل، کوئی پتہ نہیں وہ قبولیت دعا کا لمحہ ہو جس کی وجہ سے ہمیں یہ حاصل ہوا ہے۔ پہنچ کے در پہ تیرے کتنے معتبر ٹھہرے، گرچہ راہ پہ ہوئی جگ ہسائیاں کیا کیا۔ بہت اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا نصیر حبیب صاحب، جزاکم اللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، دیکھیں تحقیق اور تمسخر کا تو نشانہ ہمیشہ سے مخالفین بناتے رہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ جب یہاں کے سفر پہ بھی روانہ ہوئے، آگے چلیں گے تو بات چیت اس پہ جاری رہے گی، کن مشکلات میں سے گزر کے یہاں پہ پہنچے ہیں، کیسے نامساعد حالات تھے، کیسے ناممکنات میں سے لگتا تھا کہ حضور یہاں پہ پہنچ جائیں گے، لیکن حضور کا یہاں پہ آنا، تشریف لانا جو ہے وہ کیسے شیریں ثمرات کا موجب ہوا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی ناظرین ہم آج اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک کویسچن پوچھا ہے رفیع رضا قریشی صاحب نے کہ قومیں اس سے برکت پائیں گی سے مراد کیا ہے۔ قریشی صاحب، ابھی میں نے تمہید میں گزارش کی تھی، شاید اب سن نہیں سکے، ہمارا پروگرام آج ہے اس موضوع کے اوپر۔ اس موضوع یہ ایک پہلو ہے، اس پہلو کے بھی یہ ایک پہلو کے اوپر ہے، ورنہ تو اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ بیٹھ کے بات کرنے لگیں تو کئی پروگرام چاہیے۔ تو آج ہم خاص طور پہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ کی مشنری ایکٹیویٹی بالخصوص مغربی اقوام میں، جو کہ ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے جس کا سہرا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے ساتھ بندہ، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل، جماعت احمدیہ کے خلفاء کی دعاؤں اور رہنمائی کے طفیل آگے چلیں گے اور اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد اگر آپ سے میں نصیر قمر صاحب آپ سے درخواست کریں گے کہ ہم نے دیکھا کہ جو اہمیت ہے انگلستان کی اس وقت بھی تھی، آج بھی کم نہیں ہے، تو اور پھر خاص طور پہ جو ایک کنیکشن ہے اس زمانے میں، چونکہ انڈیا جو ہے وہ بہرحال ایک برٹش کالونی تھا، برطانوی ایک نو آبادی تھی۔ اگر آپ ہمیں بتائیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ظاہر ہے خط و کتابت بھی رہی ہے، ملکہ کے ساتھ بھی رہی ہے، وائس ریگل سطح پہ بھی رہی ہے، وائس روئے کے ساتھ، اور حضور نے ان کے لیجسلیشن میں بھی ان کو مشورے دیے ہیں، ایڈوائز کیا ہے بہت ساری چیزوں میں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے کشوف میں، رویا میں، حضور کے فرمودات میں بھی انگلستان اور لندن کا بہت ذکر ملتا ہے۔ حضور نے اپنی بعض بڑی خوبصورت خواہشوں کا اظہار کیا اس حوالے سے، لندن کے حوالے سے، دین اسلام کو ظاہر تبلیغ کے لحاظ سے۔ آپ اگر ایک ہمیں بریف اوورویو دے سکیں حضرت مسیح علیہ السلام کے کشوف میں، رویا میں کہاں کیسے ذکر ملتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس زمانے میں ظاہر ہوئے ہیں اس وقت برطانوی حکومت کا راج تھا ہندوستان پر بھی اور دنیا کے بہت سے ممالک پہ، جیسے کہ ابھی محترم نصیر حبیب صاحب نے ذکر فرمایا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ انگریزوں کا آنا، وہاں پہ آنا، ملنا، اور لندن کا ذکر، انگلستان کا ذکر، یورپ کا ذکر، یہ بہت جگہ پہ حضور کے ارشادات میں، تحریرات میں ملتا ہے، اور ان میں سب حوالوں کا، سب باتوں کا تو ذکر ممکن نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک مختصر سا انتخاب کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں بڑی شدید یہ تڑپ تھی کہ یورپ جو ہے، جس طرح ان کے رنگ سفید ہیں اس طرح ان کے دل بھی خدا تعالیٰ کے نور سے روشن ہو جائیں۔ اور آپ نے ایک موقع پہ تو فرمایا کہ اس وقت ہمارے دو بڑے ضروری کام ہیں، ایک یہ کہ عرب میں اشاعت ہو، دوسرے یورپ پر اتمام حجت کریں۔ عرب پر اس لیے کہ اندرونی طور پر وہ حق رکھتے ہیں، ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہوگا کہ ان کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ خدا نے کوئی سلسلہ قائم کیا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں، اگر نہ پہنچائیں تو معصیت ہوگی۔ ایسا ہی یورپ والے حق رکھتے ہیں کہ ان کی غلطیاں ظاہر کی جاویں،
کہ وہ ایک بندے کو خدا بنا کر خدا سے دور جا پڑے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ضمن میں دل میں یہ بڑی شدید خواہش تھی کہ یورپ میں اسلام کا صحیح اور حقیقی پیغام پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بارے میں بشارتیں بھی دی تھیں، ان کا آپ نے اعلان بھی فرمایا. مثلا آپ جانتے ہیں رسالہ الوصیت میں حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے. یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا. حضرت مسیح السلام کے دل میں یورپ میں اسلام کا جھنڈا گاڑنے کی اتنی شدید تڑپ تھی کہ ایک بہت ہی پیارا واقعہ سیرت کے ضمن میں آتا ہے کہ یہ 1897-98 کا ذکر ہے کہ حضور حضرت مفتی محمد صادق صاحب کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس اندر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، باہر دروازے پر دستک ہوئی، ایک دوست آئے تھے، اس نے لڑکا جو پیغام لے کے آیا اس نے کہا کہ فلاں دوست آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضور کو کوئی بہت خوشخبری ہے وہ دینا چاہتا ہوں. حضور نے مفتی صاحب کو بھیجا کہ آپ جا کے ان سے پوچھ لیں، میں مصروف ہوں اور مجھے آ کے بتا دیں. انہوں نے کہا نہیں یہ حضور کو ہی بتانی ہے. خیر وہ دوبارہ گئے اور کہنے لگے حضور وہ یہ حضور نے کہ آپ ہی ان سے پوچھ لیں. تو خیر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہنا تھا کہ مولوی جو حضرت السلام کے ایک صحابی تھے مولوی محمد حسن صاحب، ان کا یہ مباحثہ ہوا ایک مولوی کے ساتھ اور اس کو خوب پچھاڑا اور لتاڑا اور شکست فات دی. تو جب آ کے حضرت مسیح السلام کو بتایا تو حضور نے فرمایا تبسم کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ یہ خبر لائے ہیں کہ یورپ مسلمان ہو گیا ہے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے روزمرہ کی زندگی کا، لیکن اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ خوشی کی خبر کیا ہو سکتی تھی جس کا آپ کو انتظار تھا کہ یورپ مسلمان ہو جائے. اور اس کے لیے آپ نے بہت سارے عملی اقدامات بھی کیے. 1885 میں حضرت اسلام نے 16,000 کی تعداد میں انگریزی میں اشتہار چھپوا کر اس زمانے یورپ اور امریکہ کے ممالک میں بھجوائے ہیں. اندازہ کیجئے کہ کتنی محنت اس پہ فرمائی، جس میں اسلام کے حقیقی اسلام کی طرف دعوت دی، چیلنجز دیے کہ جو بھی آپ کے شکوک و شبہات ہیں آئیں اور دور کریں. پھر 1894 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسلمانوں کو یورپ میں وائز بھجوانے کی ایک بڑی پرزور تحریک فرمائی، اور اس میں فرمایا، میں چند جملے اس کے عربی کے پہلے تبرکن پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اس میں سے بعض حصوں کا. حضور فرماتے ہیں قوموا لاشاعۃ القرآن وسیروا فی البلدان ولا تصبوا الی الاوطان وفی البلاد الانکلیزیۃ قلوب ینتظرون اعانتکم، کہ قرآن کے شائع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور شہروں میں پھرو اور اپنے ملکوں کی طرف میل مت کرو، یعنی اپنے ملکوں کی طرف نہ جھکاؤ رکھو، اور انگریزی ولایتوں میں ایسے دل ہیں جو تمہاری مددوں کے انتظار کر رہے ہیں. میں آگے بڑھنے سے پہلے ہی یہ ذکر کر دوں کہ اس دور میں یہ دیکھیں کس شان کے ساتھ آگے بھی بات آئے گی کہ یہاں سے یہ پہ قرآن کی اشاعت کے جو کام ہو رہے ہیں، ہاں جی، مسیح اسلام کی خواہش کس شان سے پوری ہوئی. اور یہ کہ شہروں میں پھرو. اب اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ نے خاص طور پر قرآن کریم کی نمائشیں منعقد کرنے اور قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے جو تاریخ فرمائی ہے، اس پہ بھی جماعت جس طرح والہانہ لبیک کہہ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو جو قبولیت عطا فرما رہا ہے، یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی اس تحریر اور دعاؤں کا فیض ہے. اسی میں حضور آگے فرماتے ہیں کہ بلا شبہ روحیں اسلامی صداقت طلب کرنے کے لیے حرکت میں آ گئی ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں اگر تم میں سچے ہو اور صلاحیت کی طرف راغب ہو تو علماء میں سے بعض آدمی مقرر کرو تاکہ واعظ بن کر انگریزی ملکوں کی طرف جائیں اور تا کافروں پر شریعت کی حجت پوری کریں. اور کچھ شک نہیں کہ گمراہوں کا سمجھانا عالموں پر فرض ہے. بس خدا تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس کی ہدایت کو پھیلاؤ اور اس پر کسی اور کے بدلے کی امید مت رکھو. اسی طرح فرماتے ہیں جو شخص واعظ کے لیے انگریزی ملکوں کی طرف خالصاً للہ جائے گا پس وہ برگزیدوں میں سے ہوگا، اور اگر اس کو موت آ جائے گی تو وہ شہیدوں میں سے ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1903 میں ایک آسٹریلوی تھے جو پھرتے پھراتے یہاں لندن سے بھی آئے، ان کو مزید اسلامی تعلیمات کے حصول کی خواہش تھی. کسی نے کہا کہ آپ مصر قاہرہ چلے جائیں، لیکن ایک لارڈ سٹینلے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں تم بمبئی جاؤ، کلکتہ جاؤ. وہ وہاں آئے، وہاں سے ان کو مسیح علیہ السلام کا علم ہوا پیغام کا، تو وہ قادیان پہنچے. محمد عبدالحق ان کا نام تھا، اسلامی نام. حضور سے ان کی جو گفتگو ہے وہ ملفوظات میں ریکارڈ ہے، پڑھنے کے لائق ہے. وہ بہت متاثر ہوئے حضور کے علم کلام سے، حضور کے قرآن کی تفسیر تشریح سے. تو اس نے کہا کہ اس کی پیغام کی تو یورپ کو ضرورت ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس وقت ایک دعا دی ہے، میں اس دعا کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں
اور ہماری ہمیشہ سے یہ آرزو ہے کہ یورپین لوگوں میں سے کوئی ایسا نکلے جو اس سلسلے کے لیے زندگی کا حصہ وقف کرے، لیکن ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ کچھ عرصہ صحبت میں رہ کر رفتہ رفتہ وہ تمام ضروری اصول سیکھ لے جن سے اہل اسلام پر سے ہر ایک داغ دور ہو سکتا ہے، اور وہ تمام قوت اور شوقت سے بھرے ہوئے دلائل سمجھ لے جن سے یہ مرحلہ طے ہو سکتا ہے، تب وہ دوسرے ممالک میں جا کر اس خدمت کو ادا کر سکتا ہے۔ اس خدمت کے برداشت کرنے کے لیے ایک پاک اور قوی روح کی ضرورت ہے، جس میں یہ ہوگی وہ اعلیٰ درجہ کا مفید انسان ہوگا اور خدا کے نزدیک آسمان پر ایک عظیم الشان انسان قرار دیا جاوے گا۔ اب حاصل صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ خواہش، وہ دعا، اس کو پڑھیے جو 1895 میں 97 میں 1903 میں جن کا حضور ذکر فرما رہے ہیں، اور اب آپ آج اس زمانے میں واپس آئیں، دیکھیں کس شان سے حضور کی یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ آج خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں یورپ میں حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام سے سیکھ کر، آپ کی حجت اور برہان سے لیس ہو کر، آپ کے خلیفہ کی نگرانی میں یورپ میں انگلستان اور جرمنی میں 2 عظیم الشان جامعات قائم ہو چکے ہیں جہاں پہ ایسے واعظین تیار ہو رہے ہیں، اور یہ وہ سال ہے 2013 جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے انگلستان سے اس جامعہ احمدیہ سے فارغ ہو کر مبلغین کا پہلا دستہ تیار ہو چکا ہے، اور خلیفہ وقت کی نگرانی اور ہدایات کے ساتھ وہ اب میدان عمل میں شاہدین کا ایک گروہ اتر چکا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا وہ شہیدوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ ہم تو جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا آپ کی خواہشات کو پورا فرما رہا ہے، اور یورپ میں اور انگلستان سے، اور مقصد کیا ہے؟ دین اسلام کو دنیا پر غالب کرے۔ حضور کے جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت سارے حوالے ہیں، حضور نے اس میں یہ بھی بتایا ہے، طریق بھی بتایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آج کل ان ملکوں میں جو اسلام نہیں پھیلتا، اور اگر کوئی مسلمان ہوتا بھی ہے تو وہ بہت کمزوری کی حالت میں رہتا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ وہ لوگ اسلام کی اصل حقیقت سے واقف نہیں، اور نہ ان کے سامنے اصل حقیقت کو پیش کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا حق ہے کہ ان کو حقیقی اسلام دکھلایا جاوے جو خدا تعالیٰ نے ہم پر ظاہر کیا ہے۔ وہ امتیازی باتیں جو کہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلے میں رکھی ہیں وہ ان پر ظاہر کرنی چاہیے، اور خدا تعالیٰ کے مکالمات اور مخاطبات کا سلسلہ ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یہ لمبا حوالہ ہے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، میں آپ کے لٹریچر میں سے ایک جگہ پہ حضور نے جو سورہ کہف کی آیات جہاں پہ سورہ ذوالقرنین کا مضمون ہے اس کا بھی حضور نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو خبر ہے وہ اب ہمارے ذریعے سے پوری ہوگی، اور خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ جنوری 1904 کا ایک الہام ہے، 4 جنوری اور پھر 27 جنوری کو ہوا، جس میں ہے انی عنصروں کا، آگے ہے نصرت و فتح و ظفر تا 20 سال۔ اس کے اوپر تذکرہ جو ہماری جماعت کا ایک کتاب ہے جس میں اسلام کے الہامات رویا کشوف اکٹھے کیے گئے ہیں، اس کے حاشیے میں یہ نوٹ ہے کہ یہ الہام 1904 کا ہے، اور اس میں 20 سال جمع کرنے سے 1924 بنتا ہے، اور 1924 میں ہی مسجد فضل لندن کا قیام عمل میں آیا ہے، جو اب عظیم عالمی فتوحات کا سلسلہ جس سے شروع ہوا ہے، جس کا ذکر مزید آگے آئے گا، اور طلوع شمس مغرب کا آغاز اس سے ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ضمن میں یہ فرمایا تھا اذا لوحام میں کہ طلوع شمس کا جو مغرب کی طرف سے ہوگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے، ہم اس پر بہرحال ایمان لاتے ہیں، لیکن اس عاجز پر جو ایک رویا میں ظاہر کیا گیا وہ یہ ہے جو مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جو قدیم سے ظلم و کفر و ضلالت میں ہیں آفتاب صداقت سے منور کیے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ ملے گا۔ اور میں نے دیکھا کہ میں شہر لنڈن میں ایک ممبر پر کھڑا ہوں اور انگریزی زبان میں ایک نہایت مدلل بیان سے اسلام کی صداقت ظاہر کر رہا ہوں۔ بعد اس کے میں نے بہت سے پرندے پکڑے جو چھوٹے چھوٹے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے رنگ سفید تھے اور شاید تیتر کے جسم کے موافق ان کا جسم ہوگا۔ سو میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ اگرچہ میں نہیں مگر میری تحریریں ان لوگوں میں پھیلیں گی اور بہت سے راست باز انگریز صداقت کا شکار ہو جائیں گے، اور اس زمانے میں جیسے کہ بات آپ کے اور بڑھے گی اور آپ سب بھی سنیں گے اور دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ کہ حضرت مسیح السلام کی تحریریں پھیلی بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نمائندگی میں آپ کے خلفاء نے براہ راست یہاں لندن میں آ کر براہ راست ان لوگوں کو خطاب فرمایا اور انگریزی میں خطاب فرمایا۔ اور اب جو کہ 1984 کی جو جب خلافت رابعہ کے دور میں حضور کو ہجرت کرنی پڑی تو اس کے بعد سے سلسلہ بہت ہی پھیل چکا ہے، اور یہاں کے ایوانوں میں بھی، یہاں کے عام یونیورسٹیوں میں بھی، اداروں میں اور جماعت کے مراکز میں حضور خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ اس زمانے میں
خلیفۃ المسیح کی مسیح موعود اسلام کی نمائندگی میں براہ راست ان لوگوں سے مخاطب ہیں. اس سے باقی حضرت مسلم موعود نے 1924 میں جہاں تشریف لائے اس وقت خطاب فرمایا. پھر جب یہاں پہ 1955 میں تشریف لائے تو آپ نے ویمبلے کانفرنس میں احمدیت اور دا ٹرو اسلام کے حوالے سے اسلام کے کی تعلیمات کو پیش کیا. خلیفۃ المسیح ثالث کے یہاں سے خطابات ہیں جن میں سے ایک بڑا مشہور اے میسج آف پیس اینڈ ورڈ آف وارننگ. اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے دور میں کوئین الزبتھ ہال میں ایک بڑا مارکارا لیکچر ہوا جو اسلام سے رسپانس ٹو کنٹمپریری ایشوز کے نام سے شائع شدہ ہے. اس دور میں حضور نے یہاں پہ ہاؤس آف کامن میں خطاب فرمایا, یونیورسٹیز میں خطاب فرمائے, پیس کانفرنسز میں. تو یہ دیکھیں, ہم دوسرا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانتا ہے اس کا ایمان بہت بڑھتا ہے کہ کس شان سے خدائی وعدے جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں. بالکل, بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب, جزاک اللہ. اب ناظرین ہم بڑھ رہے ہیں اپنے حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کی طرف جو حضور نے 1924 میں اختیار فرمایا. ہندوستان سے سفر کر کے, صعوبتوں سے بھرپور سفر کر کے, سمندری سفر تھا, بحری سفر تھا, بحر و بر کا سفر تھا, بلکہ کرتے ہوئے حضور جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ مشنری ایکٹیویٹی, اسلام کا پیغام باضابطہ طور پہ یہاں پہ آتا ہے. ہم اس کی طرف بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں, ہم نے لیورپول ہوپ یونیورسٹی کے پروفیسر رون جیف سے پوچھا کہ بتائیں جناب, آپ کے خیال میں جو ماہر ہیں یہاں پہ برطانیہ میں رہنے والے لوگ تو خاص طور پہ جانتے ہیں جب بھی اسلام ان بریٹن پہ کوئی بات ہوتی ہے تو ہی از این اتھارٹی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اس بارے میں کیا ہے کہ اسلام کا پیغام برطانیہ میں باقاعدہ طور پہ مسلمانوں کے ذریعے سے جو پہنچا ہے تو کس طرح سے پہنچا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. We know that there were organized communities, Muslim communities in Britain. Then we see that the Ahmadiyya community arrives in 1913. What was the picture and where do you think it fitted in? Well, you have to understand that certainly that the center of Muslim activity, missionary activity, had shifted in around 1908. Maybe to 1910, around about that time, from Liverpool to London. There had always, of course, been a community of Muslims living in London, being the capital city, but the main centre of missionary activity had been Abdullah Quilliam's community in Liverpool, where he was trying to, in a sense, create a hub there for all the Muslims in Britain. He used to visit London regularly. But after the decline of that community in Liverpool, and many of its members moved and joined the community in London, particularly around Woking, and some of these significant converts to Islam that were in London and using Woking as their main centre. And of course, to my mind, the first missionary to come and preach Islam from outside of this country, I mean, because Abdullah Quilliam was a British national, would have been from the Ahmadiyya community. I don't think at that time anybody was thinking which community people belonged to be honest. The number of converts were very few. We're talking about a few hundred people maximum, including families around the country. They were not looking at who was Sunni, who was Shia, who was Ahmadiyya. And the Islam that was taught was Islam. I mean, it was Islamic practices, it was Islamic Aqidah. So no one essentially made that differentiation. So that community which formed in London with some very notable people like Lord Headley, Marmaduke Pickthall, Abdullah Quilliam, of course, was there as well by that time, would have been around, or would have been focused around the Ahmadiyya missionary activity. یہ تھے جی پروفیسر رونلڈ جیوز, اور آپ نے ان کا دیکھا ہے 1910 کے بعد سے جو حالات بدلتے ہیں, اس کے بعد سے جو ہے وہ جماعت احمدیہ کمیشن کا یہاں پہ قیام ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بہرحال انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ بہرحال جماعت احمدیہ ہی کے ذریعے سے تھا. بعد میں ایک وہ جو سیریز آف انفارچونیٹ ایونٹس ہے جہاں پہ
سپلٹ ہوتا ہے. خواجہ کمال الدین بھی ظاہر ہے ان دنوں میں یہاں پہ آئے تھے, وہ الگ ہو جاتے ہیں, وہ ایک علیحدہ ایک ایپیسوڈ ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے گرد جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہ بہرحال یہ دیکھ کے, مطلب جو جماعت احمدیہ کی تعلیم جب سپلٹ ہوتا ہے اس کے بعد سے جو خلافت کے ماننے والے ہیں, جو مباین ہیں, یعنی جماعت احمدیہ کے مشنریز جو یہاں پہ تھے, وہ لوگ بھی ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. 1924 میں جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں تو یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ عبداللہ کوئلیم جن کا ذکر ہو رہا تھا ابھی, وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. حضرت مسلم موعود جب خطاب فرماتے رہے ہیں بہت سے لوگوں سے, جب ابھی کہ مسجد فضل کے لیے زمین خریدی گئی تھی, ابھی وہاں پہ مسجد بنی نہیں تھی, بنیاد بھی ابھی نہیں رکھی گئی تھی, تو حضور نے وہاں پہ بہت سے انگریزوں کو, مسلمانوں کو دعوت دی, نان مسلمز اور مسلمز بوتھ, اور ان سے حضور نے خطاب فرمایا. بعد میں حضور نے یہ ذکر فرمایا کہ عبداللہ کوئلیم جس عقیدت سے ملے ہیں, جس محبت سے ملے ہیں, جو ان کا انداز ہے تبلیغ کا وہ بڑا اچھا ہے. تو اس طرف جو ہے وہ اسلام کی طرف لے کے آنے کی جو صحرا ہے وہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ و خلفائے احمدیت کے سر ہے الحمدللہ. یہاں سے اب ہم آگے چلتے ہیں, اور اس سے پہلے کہ نصیر حبیب سے میں ایک سوال پوچھوں, مظہر حسین صاحب پاکستان سے ہمارے ایک نان احمدی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی مظہر صاحب السلام علیکم. ٹھیک ہے جی, مظہر حسین صاحب سے بعد میں دوبارہ کوشش کر لیں گے اگر بات ہو سکی. نصیر حبیب صاحب, ابھی ہم نے دیکھا ہے جماعت احمدیہ کمیشن کا قیام جو ہے یہاں پہ لنڈن میں, وہ تو اگرچہ 1913 میں اس کا عمل میں آ چکا تھا, کوشش بھی چلتی رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ثمراور بھی کرتا رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دورہ یورپ ہے سن 1924 کا, اور لنڈن انگلستان جب حضور تشریف لائے ہیں 1924 میں, اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ جو ہے برطانیہ میں بالخصوص, بلکہ اوورال بلکہ اسلام کی تاریخ جو ہے یہ اس کا ایک بہت اہم سنگ میل, ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے. اس دورے کا پس منظر کیا تھا, حضور کس مقصد کے لیے تشریف لے کے آئے تھے یہاں پہ, اس پہ اگر آپ کچھ ہمیں بتائیں. میں بہت ہی مختصر آپ کی اجازت سے کچھ ویور کویسچن پوچھتے رہتے ہیں کہ جی قوموں کے برکت پانے کی کیا وجوہات, کیسے آپ کرتے ہیں. میں بڑا مختصر عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات فوری کوئی سی واقعے کا امپیکٹ نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ کی جو واقعہ ہے 70 سال تک کسی رومن امپائر کے مصنف نے اس کا ذکر نہیں کیا, نہیں ملتا کسی جگہ, مینشن ہی نہیں, اور اب تاریخ مکمل ہی نہیں ہوتی اس کے بغیر. خدمات کا جہاں تک سوال ہے, کشمیریوں کی قیادت آپ تو چھوڑ چھاڑ کے آپ کی وجہ سے تو وہ کشمیری تو اس قیادت سے بھی محروم ہو جانے تھے. شیخ عبداللہ کی کتاب بادشاہ چنار ہے, اس کے اوراق گواہ ہیں کہ اس نے کہا کہ میری جان ان کی وجہ سے بچی ہے, میں تو گیا تھا, مار دینا تھا مجھے. ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے محمد علی جناح کو جو واپس لے کے گئے ہیں, میم شین نے مضمون لکھا 1981 میں, اس میں اس نے بتایا ہے کہ وہ ان کو واپس لانے والوں میں ایک نام درد صاحب کا بھی ہے. وہ تو آپ کی اگر پاکستان میں وہ ہندوستان میں واپس نہ جاتے محمد علی جناح, تو وہ آپ سمجھتے ہیں اس کا قیام جو تھا وہ ناممکن تھا, کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لکھا ہے کہ مجھے پتا ہوتا اتنی جلدی انہوں نے فوت ہو جانا ہے تو میں ممکن ہے منصوبہ ہی ڈیلے کر دیتا. کتنی فنڈامنٹل بات ہے. لیکن آپ کو اور بھی اگر آپ دیکھیں گے تو باتیں نکلیں گی. میں اس دورے کے پس منظر میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت صاحب جو تھے وہ پہلے ہی ان ٹچ رہتے تھے, مبلغین کو ہدایات دیتے تھے. میرے علم میں قاضی محمد عبداللہ صاحب کو جو ہدایت دی ہے, ان کو کہا گیا کہ تصوف کے طریقے پہ کام کرنا, کم گفتن, کم خوردن, کم خفتن, یعنی یہ کم بولنا, کم سونا اور کم بات کرنا. تو اس طریقے سے آپ نے ان کو, تو یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کانفرنس ہوتی تھی, تجارتی کانفرنس ہوتی تھی, نمائش ہوتی تھی. اس میں اس کے موقع پہ 1924 میں اس کے بانیان کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایک ریلیجس کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی جائے, جس میں مملکت برطانیہ کے تمام مذاہب کے نمائندوں کو دعوت دی جائے کہ وہ یہاں خطاب کریں, جس میں تمام مذاہب کے لوگ, اسلام, ہندو مت, جین, سکھ اور پارسی, اور یہ تمام لوگ اس میں مدعو کیے گئے تھے.
تو یہ 1923 میں جب یہ تقریباً آلموسٹ ڈیسائیڈ ہو چکی تھی تو عبدالرحیم نیر صاحب کو اس کے بارے میں پتہ چلا، تو انہوں نے اس کانگریس کے سیکرٹری سے جب ملاقات کی تو انہوں نے تصوف کے سلسلے میں سجیسٹ کیا کہ آپ حافظ روشن علی صاحب کو، تو پھر یہ دوبارہ اس پر غور ہوا اس پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پہ، جو اس کے تھے نائب صدر تھے، ان کے کہنے پہ دوبارہ غور ہوا، اور چنانچہ اس کانفرنس نے اس باقاعدہ دعوت دی، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو خطاب کی اور حافظ روشن علی صاحب کو تصوف کی۔ حضرت صاحب کے پاس جب یہ معاملہ گیا تو آپ نے مشورہ کیا، 16 ممبران میں سے 11 حق میں تھے اور باقی جو تھے وہ بعض ان کے خیال میں بعض کی یہاں رہنا، تو آپ نے پھر وہ مسئلہ جو جماعتوں کے خطوط لکھے اور سارا بات بتائی کہ میرے ذہن میں جو تبلیغ کا ایک پلان ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہوں اور خلیفہ کا کام ہی تبلیغ ہے، اور میں وہ ایک دورہ کر کے اس کے بارے میں معلومات جب تک دیکھ کے نہ لوں میں کوئی پلان اور سکیم بنا نہیں سکتا۔ بلکہ اس مسلمان نے فرمایا کہ تبلیغ کے لیے نکل کھڑے ہونا خلیفہ کا کام نہیں ہے، البتہ اس کی نگرانی کرنا اور اس کو اسٹریٹجائز کرنا خلیفہ کا کام ہے، اس کے لیے ایک سکیم تیار کرنا۔ تو اس کے لیے جب انہوں نے خط لکھا تو تقریباً 90% جماعتوں نے کہا کہ آپ کو جانا چاہیے، تو چنانچہ جانے کا فیصلہ ہوا، مضمون لکھا گیا، رات بیٹھ کے جیسے پچھلے پروگرام میں آپ نے لکھا ہے کس طرح نقشہ کھینچا ہے، کس طرح انہوں نے مضمون تیار کیا۔ تو یہ 12 جولائی کو سفر شروع ہوا ہے، 22 اگست کو حضور وکٹوریہ اسٹیشن پہ پہنچ گئے ہیں۔ رستے میں قیام کرتے ہوئے میں 1-2 واقعات صرف عرض کروں گا ان کی مشاہدے کے سلسلے میں۔ ایک واقعہ ان کی اسلام اور احمدیت کے لیے غیرت، جب شام میں انہیں کہا گیا کہ یہاں بھیجے نا اپنے مبلغ، تو آپ نے کہا نہیں میں ابھی، پہلے تو میرا ارادہ تھا لیکن اب میں فوراً بھیجوں گا، اور اس کے اچھے مثبت نتائج نکلے۔ پھر فلسطین میں آپ نے ملاقات کی مسلمانوں کے نمائندوں سے، یہودیوں کے نمائندوں سے، یعنی ان کو دیکھا، آبزرو کیا ہے، تو آپ نے کہا مسلمان کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم ان کو نکال دیں گے، لیکن میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے، اور جو پیش گوئیاں ہیں اسلام میں اور یہ حضرت صاحب کی، حضرت مسیح موعود کی، تو اس کے روشنی میں لگتا ہے کہ یہ دوبارہ اس میں بسائے جائیں گے اس میں، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے اسی وقت انتباہ کر دیا تھا۔ یہاں آئے ہیں تو آنے سے پہلے ہی بڑا پریس میں کوریج ملی تھی، بلکہ ایک اخبار جو کیتھولک رومن کیتھولک اخبار تھا وہ تو اس سے اتنا نالاں ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ تو برطانوی پریس جو ہے وہ تو سازش کا شکار ہو گیا، اتنا ان کو حضور کو کوریج مل آنے سے پہلے ہی کہ آ رہے ہیں، کوریج مل رہی ہے۔ پھر حضور جب یہاں تشریف لائے ہیں تو اس کے بعد ایک برائٹن کا قصبہ ہے، وہاں یادگار تھی، وہاں تشریف لے گئے ہیں، اس کی تصاویر جو ہیں فوٹوگرافروں نے لے لی ہیں، پھر وہ سینماؤں میں چلی ہیں، وہ بہت زیادہ اس طرح کوریج ملی ہے، اخبارات میں کوریج ملی ہے، اور اس طرح ساری سینماؤں کی بھی یہاں پہ وضاحت کرتے چلیں کہ اس وقت پبلک تک پہنچانے کا پیغام، چونکہ ٹیلی ویژن اتنا کامن نہیں تھا، تو وہ بعض جگہ جہاں پہ یہ فیسلٹی تھی تو وہ بڑے پردے کے اوپر جو ہے وہ دکھائی جاتی تھی۔ ایک تھا مطلب ان کا ایک بہرحال اللہ تعالیٰ بھی کوئی انتظام کرتا ہے جب پیغام کس طرح میسج پہنچتا ہے۔ حضور جب گئے پہلے ہفتے آپ نے دعوت دی ہے لوگوں کو، تمام نمائندوں کو بلایا ہے، اور آپ نے ایک پیغام دیا ہے۔ اس پیغام میں آپ نے کہا کہ اس انسپائریشن لے کے حضرت مسیح موعود سے جو ان کو تھی کہ یہ میسج جو ہے پہنچایا جائے، اور اس وجہ سے میرے دل میں بنی نوع انسان کے لیے جو ہمدردی ہے، اس میسج کو میں لے کے یہاں پہ آیا ہوں، اس وجہ سے میں آیا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اسی طرح یہ جو لندن ہے، برطانیہ ہے، یہ اپنے ماتحت کے علاقے میں ایک معمور من اللہ کے نور سے منور ہوگا، استفادہ کرے گا، جیسے یہ استفادہ 1900 سال پہلے روم نے اپنے متحد سے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ پیراڈائم جو ہے ہوتی کیا ہے، تہذیبوں میں یہ پیراڈائم کیا ہوتی ہے، اور ان کو انہوں نے کہا تھا پہلی پیشگوئیاں جو حضور کی، حضرت مسیح موعود کی پوری ہوئی ہیں، میں ان کی بنا پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ آئندہ جو انہوں نے غلبہ اسلام کی پیشگوئی تھی میں وہ بھی پوری ہوگی، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تاریخ کے تناظر میں یہ ہوتا کیسے ہے، یہ واقعہ ہوتا کیسے ہے، جب کوئی ڈومیننٹ سویلائزیشن، جیسے کہتے ہیں اپنے مغلوب سے اکتساب نور کریں گے آپ، جیسے 1900 سال پہلے روما نے کیا تھا، یہ ہوتا کیسے، یہ ڈائنامکس کیا ہے۔ تو بات اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ جب کوئی تہذیب
غالب آ جاتی ہے دوسری تہذیب پہ اور وہ تہذیب اپنا ماضی رکھتی ہے، اس میں دو قسم کے رسپانس نکلتے ہیں. ایک متشدد زیلٹ جسے ہم کہتے ہیں، ایک ہیروڈین ماڈرن جسے کہتے ہیں کہ مغلوب جو ہے وہ غالب کے ہتھیاروں کو استعمال کر لیتا ہے. میں موٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے ہاں سر سید تھے، اور جیسے دوسری زیلٹ کی میں مثال دیتا ہوں جیسے انتہا پسند ہیں جو اٹھا لیتے ہیں کلاشن کو اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس سے. یہ دو ایک ایکٹس آن انسٹنکٹ جبلت پہ عمل کرتا ہے، دوسرا بائی ریزن، وہ ریزن پہ کرنے کی لیکن اس کے پاس نظر الہام نہیں ہوتی، اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے. تو اسی طرح یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا. یہ جو مولانا صاحب اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ اگر میں اسے انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ یہ اسی طرح بھیجا رسول، تو اگر اسی طرح ہے تو پھر اسی طرح ہی ہوگا. اور اس طرح ہوا یہ کہ یہودیوں میں بھی دو طبقے پیدا ہو گئے، ایک ان کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا انتہا پسندی کے ساتھ، دوسرا ریزن کے ساتھ. دونوں ناکام ہوئے. آپ یہ دیکھیں کامیابی ان کے ہاتھ میں آئی جو ان کا تعلق پاور کے سینٹر سے تھا ہی نہیں. حضرت عیسیٰ کو تو کہتے تھے ناصرہ، یعنی اس بستی سے دور رہنے والا. تو پادری انہی رستوں پہ چلتے ہوئے جو رومن امپائر نے اپنے فوجیوں کے لیے بنائی تھی، چلتے ہوئے وہ وہاں تک پہنچے. میں حیران رہ گیا جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے دور میں سیٹلائٹ پہ، جب وہ رشین سیٹلائٹ تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ بنانے والے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا رشین جب یہ بنایا گیا ہوگا کہ یہ کسی وقت اسلام کا میسج لے کے جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ذرائع غالب سویلائزیشن اپنی سہولت کے لیے بناتی ہے، مغلوب اسی طرح اس روحانی میسج کو لے کے وہ چلتے ہیں. اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ یہ میسج جو ہے وہ پورا پہنچے گا جس طرح پہلے ہوا ہے، اسی طرح اب ہوگا. اور اس کے نشانات مزید واضح ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی دونوں رسپانس ہوئے، دونوں ناکام ہوئے، اور تیسرا رسپانس جو تھا اس کے نقش مزید روشن ہوتے جا رہے ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہرحال جی کانفرنس ہوئی 1924 میں ریلیجنز، لیونگ ریلیجنز ود ان دی امپائر کے نام سے. ویمبلے میں ہونی تھی، ویمبلے میں نہیں ہو سکی بلکہ امپیریل انسٹیٹیوٹ میں ساؤتھ کنزنگٹن میں ہوئی. اسے بہت کوریج ملی، جس طرح بھی نصیر حبیب صاحب بتا بھی رہے تھے، اخبارات اس سے بھری ہوئی تھیں. ایک دلچسپ بات جو بتانے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ اخبارات جہاں کانفرنس کی خبر دیتے تھے اس کی مین ہیڈنگ تو یہی ہوتی تھی کہ کانفرنس کے بارے میں. جس طرح ابھی یہ میرے سامنے بہت سے اخبارات ہیں، میں ایک کا پڑھ کے سناتا ہوں. ریلیجنز آف دی ایمپائر، اس کی مین اس کی سرخی لگی ہے. اس کے نیچے وہ لکھتے ہیں پروفٹ آف اے نیو سیکٹ ایٹ لنڈن کانفرنس. جماعت احمدیہ کا ذکر سب نے لازماً کیا ہے اپنی اپنی خبروں میں باقاعدگی کے ساتھ جہاں پہ بھی رپورٹ ہوئی ہے. اور اس میں جہاں پہ اب یہ اس دن کی رپورٹ ہے جس پہ اسلامز ڈے، جس دن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا لیکچر جو ہے احمدیت اور دی ٹرو اسلام، احمدیت یعنی حقیقی اسلام جو بعد میں ترجمہ ہوا، وہ جب پیش کیا گیا ہے، یہ اس دن کی رپورٹ ہے. یہ دیکھیں پورے صفحے کی، آپ راشم دکھا سکتے ہیں، اس کو مشکل ہوگا دکھانا لیکن یہ پورے کالم کی رپورٹ ہے. ایک سب ہیڈنگ آتی ہے اے نیو مسایا. اس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ the sensation of the conference so far was the appearance this afternoon of a new sect of Islam which claims to have been founded 34 years ago by the Messiah. اب تک کی جو سینسیشن ہے پوری کانفرنس میں وہ اس سیکٹ کے آنے، یعنی جماعت احمدیہ کے امام حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا وہاں پہ جانا اور حضور کا ان سے خطاب فرمانا تھا. اس خطاب کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے یہ خبر جہاں پہ ختم ہوتی ہے تو لکھا ہے the paper it must be، یعنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا پیپر جو حضور نے پڑھا تھا، صفی اللہ خان صاحب نے پڑھا تھا حضور کے تحریر فرمودہ. the paper it must be added was followed with much more applause than any of its predecessors. اتنی زیادہ، یہ مجھے بتایا گیا کہ ٹریک کیمرے پہ میں اس کو دکھاتا ہوں کہ یہ یہاں پہ یہ پوری ایک خبر پورے کالم پہ چلی جاتی ہے. یہ ایک اخبار کی مثال ہے. یہ جو اس وقت میں فولڈر آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اس میں بیشتر اخبارات جو ہیں وہ اس خبر سے بھرپور تھے، اور سب کے سب یہاں تک کہ سر ڈینیسن راس غالباً تھے جنہوں نے پریزائڈ کیا تھا، انہوں نے بھی جو رپورٹ کی شکل میں کتابی شکل میں شائع ہوئی ہے اس میں انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جتنی اپریسیشن اس مضمون کو ملی ہے، جتنی حاضری اس مضمون میں دیکھنے میں آئی ہے، اتنی کہیں کسی اور اجلاس میں دیکھنے میں نہیں آئی تھی. اور انہوں نے پھر خود اس بات کا اقرار بھی کیا ہے
کہ جتنی توجہ سے لوگوں نے سنا، اگرچہ مضمون بہت طویل تھا، مضمون تو طویل تھا ہی، وہ تو ہے ہی، ابھی وہ بھی اس کا بھی خلاصہ نکالا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں جی 86 صفحات پہ مشتمل تھا، جس کو تلخیص کر کے اسے وہاں پیش کیا گیا. اگرچہ طویل تھا لیکن لوگوں نے وہاں پہ ہمہ گوش ہو کے اس کو سنا، اور جتنا سراہا گیا اس کو، جتنی داد و تحسین اس کو دی گئی اتنی اور کسی بھی پیپر کو نہیں دی یہ گئی. مانچسٹر گارڈین نے لکھا ہے کہ یہ بیسٹ مضمون ہے، جی جتنی داد و تحسین کا اظہار کیا گیا چیئرز کے ذریعے اس سے پہلے کسی مضمون کے لیے نہیں کیا گیا. اور صدر نے کہا کہ بلا شبہ آپ کا مضمون سب سے بہتر تھا. کسی نے کہا کہ آپ مجھے لگتا ہے کہ اس دور کے لوتھر ہیں، یعنی ریفارمر ہیں. اور کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مسیح آئے ہیں اپنے 13 حواریوں کے ساتھ 3 سال پہلے، آج میں نے وہ خواب دیکھی ہے. تو یہ ہوا اور یہ بلا شبہ مانا گیا، اور ود ریپٹنٹ اٹینشن مجمع نے یہ مضمون سنا، مشہور ہو گیا، وجد میں آ گیا پورا مجمع. بالکل. یہ آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو قافلے میں حضور کے اصحاب تشریف لائے تھے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ان میں حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولانا عبدالرحیم صاحب درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرفانی صاحب، ذوالفقار علی خان صاحب کو ہر فتح وہ نہیں ہے، اور جو ہیں ہمارے یہاں پہ فتح محمد سیال صاحب اور دیگر اصحاب جو اس کا انٹوراج میں شامل تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سر ڈینس انڈرا صاحب کو نظر آ رہے ہیں جنہوں نے پریزائڈ کیا تھا اس اجلاس کو. تو جی یہ بھی ذکر کر دیا جائے ناظرین کے لیے کہ یہ جو خطاب تھا بعد میں مکمل صورت میں کتابی صورت میں شائع شدہ ہے، اور یہ جماعت کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، تب مطبوعہ صورت میں بھی موجود ہے، احمدیت اور دا ٹرو اسلام کے نام سے. اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی خاص طور پہ، تاکہ ایک تو انہیں اپنی تاریخ کا علم ہو، اور دوسرے کہ یورپ کو کس طرح سے اسلام کا پیغام دینا ہے، اور اس کے لیے اسلامی تعلیمات کی صحیح تفہیم جو ہے وہ ضروری ہے. حضور نے نہایت اختصار کے ساتھ بہت سارے وہ موضوعات جن کے بارے میں مغربی دنیا متلاشی ہے حقیقت معلوم کرنے کے لیے، لائف آفٹر ڈیتھ ہے، جنت دوزخ ہے، فرشتے کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے موضوعات ہیں. تو اس کو ضرور پڑھیے، خاص طور پہ جو انگریزی دان ہیں. حضور اید اللہ نے بھی پچھلے کال کے خطبے میں بھی، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ جو کتابیں اویلیبل ہیں انگریزی میں وہ تو ضرور پڑھیں، اور یہ بھی انہی مارکارہ کتب میں سے ایک بہت ہی عظیم شان کتاب ہے. بالکل. اور دوسرے کہ جس طرح بھی نصیر حبیب صاحب بھی فرما رہے تھے اپنی گفتگو میں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے اسے، جس محنت شاقہ کے ساتھ اسے تحریر کیا، وہ محنت اور وہ مشکلات کا آغاز جو ہے نا وہ تو سفر کے آغاز کے ساتھ ہو گیا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ ہم یہاں پہ دوبارہ اپنے ناظرین سے بھی درخواست کریں گے، انوار العلوم کی 8ویں جلد میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خطوط بھی شامل ہیں جو حضور بحری سفر کے دوران جو ہے وہ بعض بذریعہ تار اور بعض بذریعہ ڈاک بھیجتے رہے واپس مرکز میں قادیان. اس میں آپ پڑھیں، حضور فرماتے ہیں کہ نڈھال ہو چکے تھے میرے ساتھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، یا سور کا گوشت تھا یا ایسی خوراک تھی جس کو کھانے کے قابل نہیں تھی. سمندری سفر کے دوران جو سی سکنس ہوتی ہے اس سے بری حالت تھی. 4-5 دن بعد میرے ساتھی ایسے نڈھال ہو گئے کہ میں ان کی دلجوئی کے لیے جب اپنے کمرے سے نکلا تو وہ زمین پہ گھسٹتے ہوئے مجھ تک پہنچے اور میرے پاس اس طرح نڈھال زمین پہ گر گئے جس طرح سے کہ جو ہے وہ ایک زخمی حالت میں، بیمار حالت میں کوئی جو ہے وہ بچہ آ کے اپنی ماں کے پاس جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، گر جاتا ہے. تو وہ بڑی مشکلات والے حالات تھے. پھر جو حضرت بھائی عبدالرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ڈائری 1924 کے سفر یورپ کی لکھی ہے، جو کہ ایک روز نامچے کی حیثیت رکھتی ہے، تقریباً روزانہ وہ یہاں پہ ڈائری کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ حضور رات کو 1:30 بجے سونے کے لیے تشریف لے گئے، رات 2 بجے تک مضمون لکھتے رہے، رات 12 بجے تک یہ کام کیا، رات 1 بجے تک لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے رہے. ترجمہ ساتھ کے ساتھ ہو رہا ہے، حضور ایک صفحہ لکھتے ہیں، ساتھ ہی سر ظفر اللہ خان صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ساتھ ہی آگے درد صاحب اس کو ٹائپ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ایک ایسا کارخانہ زبردست. اور آپ دیکھیں کہ کن حالات میں، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اس میں حضور نے جو بیان فرمایا ہے کہ کن حالات میں آئے تھے، جماعت کی مالی حالت اس وقت کیسی تھی، جماعت افورڈ کر سکتی تھی کہ نہیں، حضور نے کس طرح سے اس سفر کو ممکن اللہ تعالیٰ نے بنایا. یہ ایک بہرحال ایک معجزہ ہے، معجزے سے کم نہیں ہے. تو انوار العلوم کی 8ویں جلد، سفر یورپ 1924 کی ایسی کتب ہیں جو پڑھنے کے لائق ہیں اس ضمن میں، اس سلسلے میں. جہاں تک اس کی بات ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں پہ تشریف لائے تھے بہت سے اخبارات نے اس کو کور کیا. حضور کے آنے سے پہلے یہ ایک ہمیں جو انڈیا آفس لائبریری کے ریکارڈ سے ملا ہے، یہ ایک اشتہار شائع کیا گیا تھا جماعت کی طرف سے، اور اس میں لکھا ہے کہ ہی از کمنگ ہو ریڈ ان سائڈ. اس میں اندر جو تفصیل ہے
اس میں حضور کے تشریف آوری کی تاریخ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ 22 اگست کو 3:20 پر جمعے کو حضور جو ہے وہ وکٹوریہ اسٹیشن پر پہنچیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے پریس کے لیے رہنمائی ہے کہ انہوں نے اگر رابطہ کرنا انٹرویوز کے لیے تو کیسے کریں۔ کانفرنس آف ریلیجنز کا اس میں بتایا گیا ہے، 63 میلروز روڈ کا یہاں پہ آپ کو ایڈریس نظر آ رہا ہے۔ تو حضور کے آنے سے پہلے یہ اچھی طرح پبلسائز بھی ہوا، اور بہت سارے جو پریس ہے اس کی طرف سے بہت زیادہ انٹرسٹ اس میں دیکھنے میں آیا۔ بہت سے اخبارات ہیں جن میں حضرت مصطفیٰ موعود رضی اللہ عنہ کے انٹرویوز جو ہیں وہ لیے گئے اور انہیں شائع کیا گیا۔ یہاں سے آگے چلنے سے پہلے مظہر حسین صاحب بیک آن لائن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب مظہر حسین صاحب۔ جی آصف بھائی، اس سے پہلے بھی میں آپ نے آپ سے رابطہ کیا تھا اور پروگرام باقاعدگی سے آپ کے دیکھتا رہتا ہوں۔ اس وقت جو دنیا کی پوزیشن ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی دلیل کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مقصد کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف کلاشنکوف کی بات ہو رہی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کو اشد ضرورت ہے کہ جماعت احمدیہ اس کو یہ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں، جو اور چیزیں ہیں، دنیا جس مشکل میں پڑی ہے اس کو نکالنے کے لیے صرف جماعت احمدیہ کے پاس ہی پروگرام ہے۔ اور میری دل کی دلی خواہش ہے، 2 سال سے متواتر یہ میری دل کے اندر تڑپ ہے کہ میں جماعت احمدیہ میں شامل ہو جاؤں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ میری رہنمائی کریں، تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ جی مظہر حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا آپ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی اس سچی جماعت کی محبت پیدا کی ہے، اس طرف توجہ پیدا ہوئی ہے آپ کے توسط سے۔ میں سمجھتا ہوں ہم آپ کے ایک لحاظ سے ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آن لائن آنے کی آپ نے یہ جرأت کی ہے، ورنہ آپ پاکستان سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، جماعت احمدیہ کی جو پرسیکیوشن ہے، ان حالات میں آپ بہرحال داد و تحسین کے مستحق ہیں۔ آپ نے آن ایئر آ کے جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا ہے۔ اصل بات یہی ہے، ہم اپنے دوسرے نان احمدی بھائیوں سے بھی کہتے ہیں کہ معاملہ تحقیق طلب ہے۔ اب جو لوگ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کے مسائل کا حل اگر ہے تو وہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت کے پاس ہے، آپ کے جانشین کے پاس ہے، آپ کے خلیفہ کے پاس ہے، تو کچھ غور کر لیں، اب ٹھہر جائیں، اب مان لیں۔ ہماری نہیں سنتے، ہماری نہیں مانتے، ہماری بات کو آپ متعصب سمجھتے ہیں۔ آپ میں سے لوگوں کو اس چیز کی شناخت ہو رہی ہے، آپ میں سے لوگ اس بات کو پہچاننے کی توفیق پا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے انٹرسٹس کو ایک طرف رکھتے ہوئے، تمام جو پروپیگنڈا ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے، مسلمان تو اب ہیں نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو پڑھیں، اس کی روشنی میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے دعوے کو پرکھیں، اس کی روشنی میں جماعت احمدیہ کے کام کو دیکھیں، اور باقی ساری باتیں چھوڑ دیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مظہر حسین صاحب کہ دعویٰ دلیل کوئی بھی آج سننے کو تیار نہیں ہے، کام تو نظر آتا ہے، کام تو بولتا ہے، اس طرح کا کام اور کہاں ہے؟ کہیں بھی تو نہیں ہے۔ اسلام کا پرچم اٹھانے والے، بینر اٹھانے والے، دعویٰ کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن جن کو صحیح معنوں میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کی توفیق مل رہی ہے، وہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام، آپ کے خلفاء اور آپ کے خلفاء کی قیادت میں چلنے والی جماعت کے علاوہ اور کسی کو نہیں حاصل ہے۔ یہ غور طلب بات ہے۔ مظہر حسین صاحب ہم آپ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالی پروگرام کے بعد۔ یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں اور نصیر قمر صاحب آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں جس طرح نصیر حبیب صاحب نے ہمیں بتایا، حضرت مسلم رضی اللہ عنہ 1924 میں لندن تشریف لائے، کانفرنس اٹینڈ کی حضور نے، اس میں رونق افروز ہوئے حضور نے اپنا اسلام کا جو صحیح تصویر ہے اس دور میں وہ پیش کی دنیا کے سامنے۔ ایک بہت بڑا جو کارنامہ ہے جو اس سفر کے دوران سر انجام دیا جاتا ہے، جس کی میرا خیال ہے عظمت اور شان و شوکت کا اس وقت بھی اندازہ نہیں تھا۔ حضرت مسلم موعود کا ویژن تو خیر اس بات کو دیکھ رہا تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں غیروں کو کیا سمجھاؤں، ہم میں سے بعض لوگ جو میرے ساتھ سفر میں بھی ہیں وہ بھی شاید اس کے گرینڈر کو نہیں دیکھ پا رہے، اور کیسے دیکھ سکتے تھے؟ وہ ویژن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو عطا فرمایا تھا۔ آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس کی عظمت، اس کے گرینڈر کو سمجھا ہے۔ ایک بڑا اہم کام جو ہے وہ مسجد فضل کی کا سنگ بنیاد رکھا جانا ہے۔ وہ مسجد جس نے ہب بننا تھا دنیا بھر میں اشاعت اسلام کی ایکٹیویٹی کا، تکمیل اشاعت دین کا جو عظیم الشان کام مسیح علیہ السلام کی جماعت کے سپرد ہے، اس کا ہب بننا تھا۔
اس کا کیا عمل میں ہے. تو اس کا سنگ بنیاد رکھا جانا, اس کی کچھ تفصیلات اگر آپ ہمیں بتا سکیں, اس مسجد کی اہمیت بھی بتائیں کہ کیا ہے خاص طور پہ بیرونی مشنز میں. جیسے کہ میں نے ابتدا میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض ارشادات اور آپ کے کشف کے حوالے سے ذکر کیا اور اشارتاً مختصراً ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ رویا تھی کہ میں ممبر پہ کھڑا ہو کے, وقت وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ذات میں سب سے پہلے پوری ہوئی کہ آپ نے یہاں سے وہ خطاب فرمایا, آپ کا وہ پیغام پہنچا. اور پھر یہ جو مسجد فضل لندن کی تعمیر ہے, یہ حضرت مسلم 1913 میں جماعت کمیشن تو قائم ہو چکا تھا, اور ہوتے ہوتے پھر یہ بات چلی کہ یہاں پہ مسجد کا بھی قیام کیا جائے. اور اخراجات کا مسئلہ تھا, حالات ایسے تھے, جماعت جو بر صغیر کی تھی, غریب لوگ تھے, لیکن حضرت مسلم موعود کی تحریک پر انہوں نے مالی قربانیاں پیش کیں اور اس میں عورتوں کا بہت بڑا حصہ تھا وہ قربانی کا. اور یہ جو مسجد بنی ہے, اس میں وہ مسجد جو حضور نے اس سے پہلے برلن میں بنانے کے لیے عورتوں کو تحریک کی تھی کہ وہ اس کے اخراجات برداشت کریں, پھر وہاں جنگ شروع ہو گئی, جنگ کے نتیجے میں وہاں پہ ممکن نہ ہوا, تو وہ جو رقم تھی وہ بھی پھر اسی میں لگی, اور اس طرح سے کل 14,000 پاؤنڈ اس وقت جمع کر سکی جماعت اس مسجد کے لیے. تو منافع ہو گیا تھا کچھ, ہاں جی, کچھ تھوڑا سا وہ ملا کے, لیکن کچھ رقم وہ قیمتیں گر گئیں وغیرہ, تو کہتے ہیں کہ 14,000 پاؤنڈ کے قریب وہ رقم تھی. لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جیسا کہ بیان فرمایا, بعد میں خلفاء اس بات کو بڑی تفصیل سے اس کے پس منظر میں کئی خطبات میں حضرت رابع نے, موجودہ حضور نے بھی بیان فرمایا کہ وہ جو قربانیاں تھیں, وہ جو پیسے کی قربانی تھی, جو ایک جس کو کہتے ہیں بک, جو آٹا دیا گیا تھا, اس کے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے. اور وہ عظیم تھیں وہ عورتیں اور وہ مرد جنہوں نے اس غرض کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں, اور خدا تعالیٰ کے ہاں سے اس کو قبولیت کے ایسے پھل لگے ہیں اور لگتے چلے جا رہے ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے. وہ جو معمولی سی رقم سے یہ آغاز ہوا اور اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا 1924 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں. اس زمانے میں جیسا کہ زید صاحب نے ذکر فرمایا کہ اخبارات نے لکھا بھی کہ یہ جو سمجھدار تھے, جو نزدور کو کا ان کا ویژن تھا, وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا. انہوں نے لکھا اخبارات میں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو یہ ہو رہا ہے, یہ ہو کیا, کیسی اجازت کیسے دے دی گئی ہے ان کو. تو اس پہ پھر انہی میں سے بعض لوگوں نے لکھا کہ اگر آپ کو ایشیائی ملکوں میں چرچ نہ بنانی دی جائیں تو یہ تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا, تو یہ ان کا حق ہے. تو اس زمانے میں یہ جو بنیاد رکھی جا رہی تھی اور خاص دعاؤں کے ساتھ, حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں تھیں, آپ کا پیغام تھا, اور وہ لوح جو حضور کے اپنے ہاتھ سے جو پیغام تھا اس موقع کا, وہ جو وہاں پہ سنگ بنیاد کے موقع پہ جو لگائی گئی ہے, اس کو آپ پڑھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کتنی عظیم الشان دعائیں ہیں جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں فرمائی ہیں, اور مختصر سے پیغام میں. حضور نے مثلاً اس میں یہ فرمایا 19 اکتوبر 1924 کو اس کے وہ تقریب ہوئی ہے. حضور فرماتے ہیں, میں اس کا ایک حصہ صرف پڑھتا ہوں کہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی امام جماعت احمدیہ, جس کا مرکز قادیان پنجاب ہندوستان ہے, خدا کی رضا کے حصول کے لیے اور اس غرض سے کہ خدا تعالیٰ کا ذکر انگلستان میں بلند ہو اور انگلستان کے لوگ بھی اس برکت سے حصہ پاویں جو ہمیں ملی ہے, آج 20 ربیع اول 1343 ہجری کو اس مسجد کی بنیاد رکھتا ہوں, اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام جماعت احمدیہ کے مردوں اور عورتوں کی اس مخلصانہ کوشش کو قبول فرمائے اور اس مسجد کی آبادی کے سامان پیدا کرے, اور ہمیشہ کے لیے اس مسجد کو نیکی, تقوی, انصاف اور محبت کے خیالات پھیلانے کا مرکز بنائے, اور یہ جگہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت احمد مسیح موعود نبی اللہ بروز و نائب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی کرنوں کو اس ملک اور دوسرے ملکوں میں پھیلانے کے لیے روحانی سورج کا کام دے, اے خدا تو ایسا ہی کر. 19 اکتوبر 1924. اب اتنی خوبصورت دعا ہے اور اتنی غیر معمولی شان کے ساتھ یہ قبولیت کے نظارے ہیں, بلکہ یہ تو وہاں ہے بھی کندہ کروا کے محراب کا جو بیرونی حصہ ہے اس پہ یہ لگائی گئی ہے حضور کے اسی طرح ہینڈ رائٹنگ میں, اور وہ وہاں پہ ظاہر ہے جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں انہیں بھی جا کے دیکھنا بھی چاہیے, پڑھنا بھی چاہیے اسے. جی, اس کا انگریزی ترجمہ بھی ایک طرف وہ انگریزی ترجمہ, اس وقت تصویر میں وہ کتبہ جو ہے وہ حضور کو وہاں پہ رکھتے ہوئے دکھایا بھی گیا ہے. اس میں میں منٹ صرف عرض کرتا ہوں, دیکھیں اس میں حضور نے جو مسجد کی بنیاد رکھی ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی
پھر کیا ہوا, اور بھی تو مسجدیں, اب تو اتنی مسجدیں بن گئی ہیں غیر جماعت مسلمانوں کو بھی. اچھی بات ہے, مسجدیں بنانا اچھی بات ہے, مسلمانوں کو مسجدیں بنانی چاہیے, لیکن فرق آپ کو بہت نظر آئے گا. فرق ایک تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی بہت ساری خبریں آئے دن سامنے آتی رہتی ہیں جو غیر احمدی مساجد سے متعلق, کہ وہاں سے امن اور انصاف کا, تقویٰ کا پیغام نہیں دیا جاتا. میڈیا میں بھی باتیں آتی ہیں, نفرت کی تعلیمیں پھیلائی جاتی ہیں, ایک دوسرے آپس کے مسلمان فرقوں کے خلاف, غیر مسلموں کے خلاف دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے, اور اسی کے نتیجے میں وہ مسجدیں ان برکتوں سے محروم ہیں جو مسجدوں کا اصل مقصود تھی. لیکن جماعت احمدیہ کی یہ مسجد خدا تعالیٰ کے فضل سے, چونکہ اس کی بنیادیں تقویٰ پر اٹھائی گئی تھیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیکی, تقویٰ, انصاف اور محبت کے خیالات کے پھیلانے کا ایک مرکز ہے. اور جیسا کہ ظلم آیا تھا نہ صرف اس ملک میں بلکہ دوسروں ملکوں میں بھی. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ 1924 میں جو یہ بیج بویا گیا تھا, یہ بیت الفتوح جس کے ایک حصے میں یہ ایم ٹی اے کا اسٹوڈیو بھی ہے, بالکل صحیح, اور اس سے کئی گنا بڑا, جی یہ اسی درخت کو لگا ہوا ایک شیریں ثمر ہے. بالکل صحیح. آج انگلستان بھر میں 20 جماعتیں, 20 مراکز بن چکے ہیں. حضرت امیر المومنین یہ دولہ نے گزشتہ سال کئی مساجد کا افتتاح فرمایا ہے, بعض کے سنگ بنیاد رکھے ہیں یہاں پہ, اور دوسرے ملکوں میں اسی جگہ سے مبلغین آتے رہے اور دوسرے ملکوں میں جاتے رہے. یورپ بھر میں جو مبلغین گئے ہیں ان کے لیے بھی ابتدائی مرکز یہی ہوتا تھا, اور یہاں سے ہو کے وہ جاتے تھے. تو یہ جو حضور نے فرمایا کہ دوسرے ملکوں میں پھیلانے کے لیے بھی روحانی سورج کا کام دے, تو آج جو جرمنی میں جو بے شمار مساجد بن رہی ہیں, بیلجیم میں بن رہی ہے, ہالینڈ میں بن رہی ہیں, سوئٹزرلینڈ میں بن چکی ہے, اور مختلف ممالک میں, اسپین میں, تو ایک جال پھیل گیا ہے مساجد کا. اس مسجد نے بہت سارے, اگر کہا جائے تو تمثیلی رنگ میں بچے دیے ہیں, اور وہ خوب بڑے ہیں, پھلے ہیں, پھول رہے ہیں مسلسل. بالکل ہیں جی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں ان کو اس طرح پھل لگا کرتے ہیں. ایسا ہی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے جو یہ بیج بویا تھا, اب وہ ایک عظیم الشان باغ بن چکا ہے, اور اس کے نتیجے اس سے پھوٹنے والی جو شاخیں ہیں وہ دوسرے ممالک میں لگ کے وہاں پہ بھی آگے وہ ہر شاخ جس کو کہتے ہیں نا مثمر, نہ صرف مثمر بثمرات حسنہ, بلکہ وہ ایک باغ بن کے آگے پھر وہ پھل دینے والے بن چکے ہیں. تو یہ غیر معمولی بات ہے جو 1924 میں, اس زمانے میں جیسے کہ آپ نے کہا ایک معمولی واقعہ دکھائی دیتا تھا, لیکن آج وہ بہت بڑی ایک عظیم الشان مرکز ہے. اور بالخصوص جب 1984 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کو وہاں سے پاکستان سے ہجرت کرنا پڑی ہے اور خلافت یہاں آئی ہے, اس کے بعد سے تو اس جگہ کی اہمیت ہی اور ہو گئی ہے. بالکل صحیح. اور یہاں سے ساری دنیا میں, یورپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, دنیا کے دور دراز کے ممالک اور جزائر میں بھی اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے جو پروگرام بنے ہیں اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے پھر پھل دیے ہیں, اس کے لیے آپ کسی ایک سال کی حضرت خلیفۃ المسیح کی جلسہ سالانہ کی درمیانے دن کی تقریر سن لیجیے. بالکل جلسہ سالانہ کا ایک نظارہ دیکھ لیجیے. بالکل ٹھیک ہے, یہ وہی اسی مسجد کی برکت. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ نصیر خان سے, جزاک اللہ. جہاں تک مساجد کی بات ہے تو مساجد تو یہ کہ جو جماعت احمدیہ کی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی مساجد جو ہیں ان کا دیکھیں, اس پہ پچھلے دنوں کتاب ایک منظر عام پہ آئی, مجلہ کہنا چاہیے, مساجد اور دور حاضر ماسکس اراؤنڈ دی ورلڈ. یہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے الاسلام پہ, لیکن یہ سارا ان کا, اس میں سارے کا نہیں بلکہ کچھ کا تذکرہ اس کے اندر ہے, جو کہ ظاہر ہے دنیا بھر میں پھیلی ہوئی مساجد جماعت احمدیہ کے ذریعے سے جو قائم ہوئی ہیں. اس میں ایک خاص قابل ذکر بات نصیر خان صاحب آپ جانتے ہیں جس طرح کہ بہت سی ایسی مساجد, ایک تو ہے کہ جماعت احمدیہ نے فرام سکریچ ایک مسجد بلڈ کی ہے, تعمیر کی ہے, اسٹیبلش کی ہے. دوسرا یہ کہ بہت سی ایسی مساجد جو مسلمان کہلانے والوں نے بنائی تو لیکن انہیں آباد نہ کر سکے, ان میں نمازیوں کو نہ لا سکے, وہ جماعت احمدیہ کے حصے میں آئیں, اور زمانے نے دیکھا, زمانے نے گواہی دی کہ پھر وہ نمازیوں سے آباد ہوئیں اللہ کے فضل سے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو بڑی توفیق مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے کہ خدا تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچانے کی. اب ہم ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے بات کر لیں, پھر یہاں سے ہم آگے چلیں گے. حیات محمد صاحب ہیں جی پاکستان سے. جی حیات محمد صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, فیصل آباد پاکستان سے. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. جی کیا پوچھیں گے؟ جی حیات صاحب.
जी सर, हयात मोहम्मद बोल रहा था फैसलाबाद से। सर मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था जी। तो ये जो अभी अभी आपने तस्वीर दिखाई है हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, इनके साथ जो हबाब थे सब ने पगड़ियाँ बांधी हुई थी जी। साहब की पूरी दाढ़ थी जैसे साहब की थी। और अब हमारे मुरब्बियान और हमारे बाकी दोस्त जो हैं वो पूरियाँ ना तो दाढ़ियाँ रखते हैं ना ही वो पगड़ी बांधते हैं। अच्छा ठीक है जी। हयात मोहम्मद साहब, बड़ी मेहरबानी जनाब, सवाल पूछने की जज़ाकल्लाह। नसीर खान साहब जवाब दें। मेरा ख्याल है इसमें चूँकि पाबंदी तो कोई नहीं है, वो उस वक्त हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरशाद पर एक ख़ास हिदायत पर सब ने एक जैसी पगड़ियाँ एक सब्ज़ रंग की पहनी थी और ये लिबास तैयार किया गया था। वो एक ख़ास मौका था, खलीफतुल मसीह की हिदायत के ताबे वो काम हुआ था। अगर कभी ऐसी ज़रूरत हुई कि खलीफतुल मसीह समझेंगे कि मुबल्लिगीन को हिदायत दी जाए कि वो पगड़ियाँ पहने तो सब पगड़ियाँ पहने के, ऐसी कोई बात नहीं है। लिबास पे ज़ाहिरदारी पे इस तरह का ज़ोर कभी भी नहीं दिया जाता। अगर तसन्नो के तहत हो तो वो बेकार है। असल बात वही है जो महज अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, खुश दिली से की जाए, मौका और महल के मुताबिक की जाए और इमाम वक्त की इताअत में की जाए। तो वो एक ख़ास मौका था, उसके मुताबिक वो ख़ास किस्म का लिबास तैयार हुआ, ख़ास अचकनें तैयार हुई, ख़ास किस्म की पगड़ियाँ पहनी गईं। इसलिए उसको उमूमी तौर पर हर जगह पे इतलाक़ करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। वरना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में भी ऐसे भी मुबल्लिगीन थे जो सिर्फ टोपी पहनते थे और टोपियाँ भी मुख्तलिफ़ किस्म की भी पहनते थे। इसलिए ऐसी बातों को बाज़ जो हमारे गैर जमात लोगों की तरह महज ज़ाहिरदारियों में ना जाएँ। हमारे पास अल्लाह के फज़ल से एक आसमानी की आदत हमें मुहैया है, वो खूब जानते हैं कि किस मौके पे किस तरह पे मुबल्लिगीन को लेके जाना है और क्या हिदायत देनी है, इसलिए वो हमारे लिए काफ़ी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नसीर खान साहब, जज़ाकल्लाह, बड़ा अच्छा आपने जवाब दे दिया। हयात मोहम्मद साहब, आपके सवाल का जवाब था। अब हम इससे पहले कि हम आगे चलें, अभी जब हम मस्जिद फ़ज़ल लंदन की बात कर रहे हैं तो हम आपको एक तो ये कि उसकी इफ्तिताह की कुछ तस्वीर तो आपने देख ली, कुछ हम ऐसा करते हैं कि आपको यहाँ पे दिखाते चलते हैं। हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं मस्जिद फ़ज़ल लंदन की जो ओरिजिनल ड्राइंग्स हैं, जो नक्शा प्रपोज़ हुआ, जो नक्शा फाइनलाइज हुआ, जिस शक्ल में हम उसको देखते हैं, वो नक्शा जात जो हैं वो हासिल हुए हैं। एक आर्किटेक्ट थे जिनसे ये मैप्स ड्रॉ करवाए गए, उनका नाम था टी.एच. मॉसन और वो बहुत मशहूर हैं। द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ टी.एच. मॉसन के नाम से एक किताब भी मंजर आम पे आई है, जेनेट वॉकर की लिखी हुई। ये आर्किटेक्ट जो थे जिन्होंने मस्जिद फ़ज़ल को डिज़ाइन किया है, इन्होंने सिटी ऑफ कैलगरी के एक हिस्से का भी नक्शा तैयार करके दिया था हुकूमत कनाडा को, और उसके मुताबिक सिटी ऑफ कैलगरी का एक ख़ास हिस्सा उसके मुताबिक बनाया गया। हम वापस जाते हैं दोबारा पहली वाली तस्वीर पे, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल जो इस वक्त हम जैसे देखते हैं मस्जिद फ़ज़ल को, उसकी तमाम एलिवेशंस दिखाई गई हैं, साइड, टॉप, फ्रंट, बैक, तमाम एलिवेशंस जो हैं वो उसकी मस्जिद फ़ज़ल की आपके सामने हैं। इसके ऊपर शायद आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो कि A.R. दर्द, मौलाना अब्दुल रहीम साहब दर्द रज़ी अल्लाह अन्हु के दस्तखत भी सब थे, अलॉन्ग विद द कंपनी हु वाज गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड, जिन्होंने आगे इसको तामीर करना था। आगे चलते हैं, आगे भी कुछ वो उन्हीं ड्राइंग्स का हम कुछ आपको हिस्सा दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ जो उस ज़माने में बनाई गई और फिर इनके मुताबिक मस्जिद फ़ज़ल तामीर हुई है। ये मीनार का जो बिल्कुल बालाई हिस्सा है, अभी हम एक और तस्वीर भी इससे मुताल्लिक देखेंगे इस मीनार की, जो बिल्कुल टॉप पे जो आपको मीनार नज़र आते हैं मस्जिद फ़ज़ल के, ये उनका मेजरमेंट्स और उनकी ड्राइंग्स हैं। ये भी उसी तरह से हम अपने क्रेडिट्स में भी इनका शुक्रिया अदा करेंगे प्रोग्राम के आखिर पे, लेकिन इस वक्त भी हम बताना चाहते हैं कि ये तस्वीर, ये ड्राइंग्स जो हैं ये हमें मिली हैं कैंडल रिकॉर्ड ऑफिस में, कम्ब्रिया काउंटी काउंसिल के पास ये महफूज हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इनको महफूज रखा हुआ है। लेकिन इनकी रेस्टोरेशन का काम इस वक्त जो है जमात अहमदिया के साथ इन कोलैबोरेशन विद द जमात इनकी प्रिजर्वेशन का और इनकी कंजर्वेशन का काम शुरू हो चुका है। टी.एच. मॉसन जो थे वो रहते थे विंडरमेयर लेक, एक बड़ी मशहूर जो झील है यहाँ पे बरतानिया की लेक डिस्ट्रिक्ट में, उसके किनारे रहते थे। उनकी वफ़ात के बाद उनकी जो कंपनी थी टी.एच. मॉसन, वो जब बंद हुई तो उन्होंने अपना तमाम रिकॉर्ड जो है वो करीब तरीन जो काउंटी काउंसिल थी जहाँ पे टी.एच. मॉसन रहते थे उनके हवाले किया। उन्होंने इनको बड़ी हिफाजत के साथ रखा हुआ, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। हम जैसा कि मैंने कहा प्रोग्राम के आखिर में भी उनको क्रेडिट करेंगे अभी भी, लेकिन करना बहुत ज़रूरी था। इसी तरह से हम देखते हैं कि इफ्तिताह की तस्वीर हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं मस्जिद की।
جو سنگ بنیاد رکھے جانے کی جو تصاویر ہیں جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنگ بنیاد رکھا ہے، اگر ہم دیکھ سکیں یہ حضور اس کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. یہ وہ کتبہ ہے جس کے اوپر حضور کا وہ پیغام درج ہے جو آج بھی اگر چاہیں زائرین تو وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں. ہم یہاں پہ خاص طور پہ لنڈن میں رہنے والے مقامی احمدی تو دن میں ایک آدھ چکر تو لگتا ہی ہے، تو ضرور محراب کی دوسری طرف جا کے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام پڑھا جائے جو بھی نصیر قمر صاحب نے جس کی عبارت پڑھ کے ہمیں سنائی تھی. یہ ہم دیکھتے ہیں جس وقت افتتاح کی تقریب سے پہلے یہ نماز ادا کی جا رہی ہے. پیچھے پس منظر میں دیکھیں کہ کتنا انٹرسٹ ہے مقامی لوگوں کا. وہ لوگ جو آن لوکرز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کھڑے نماز کی ادائیگی کا منظر دیکھ رہے ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. یہ پھر جب تعمیر ہونی شروع ہو گئی، یہ اس وقت کا ہے. آپ کو مولانا عبدالرحیم صاحب درد اس میں نظر آئیں گے. یہ تعمیر کے دوران لی گئی، یہ اس کا ڈھانچہ مسجد کا، خاص طور پہ جو گنبد ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. تعمیر ظاہر ہے تعمیر کے مرحلے میں سے گزر رہا ہے اس وقت. جس وقت کی یہ تصویر ہے، یہ بن جانے کے بعد جس طرح سے یہ ایک آرچرڈ تھا اس کے ارد گرد سامنے ایک فاؤنٹین ہے. تصویر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پہ ہے. یہ مسجد کے اس دور میں آج بھی اسی طرح ہے، مور اور لیس تاریخی اپنی حالت میں محفوظ ہے. اس کی سادگی سے بھی بہت لوگ متاثر ہوتے ہیں جب آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو چرچز میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں جی اسٹین گلاس ونڈوز اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر ہوتا ہے، تو یہ تو بڑی سادہ سی مسجد ہے. تو لیکن اس کی سادگی ہی اصل میں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا علیہ السلام کو کہ تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں، وہ ہر جگہ پہ یہ چیز ہمیں کار فرما نظر آتی ہے. جہاں تک یہ بات ہے یہ لنڈن میں تعمیر پہ ہونے والی پہلی مسجد ہے، ویری فرسٹ ماسک ٹو بی بلٹ ان لنڈن. اس کے اوپر پچھلے دنوں ایک کنٹروورسی اٹھی. ایسٹ لنڈن ماسک والوں نے یہ اٹھانے کی کوشش کی کہ جی ایسٹ لنڈن ماسک از دا فرسٹ لنڈن ماسک، کیونکہ ایسٹ لنڈن ماسک کا فنڈ 1910 میں قائم ہو گیا تھا. لیکن وہ فنڈ سے زیادہ کچھ نہیں رہا اپ ٹو 1941 جب تک کمرشل اسٹریٹ ایسٹ لنڈن میں ایسٹ لنڈن ماسک بن نہیں گئی. اس وقت تک وہ فنڈ سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا. اس کے منٹس منظر عام پہ آئے ہیں. جو ایسٹ لنڈن ماسک کی کمیٹی تھی، ایسٹ لنڈن ماسک فنڈ کی جو کمیٹی تھی، اس کے بورڈ جو ٹرسٹیز تھے وہ ملتے تھے، جو ڈسکشنز ہوتی تھیں اس میں برملا انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایک کمرہ کرائے پہ لے کے کہیں کہ ہمارا مقصد پورا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. مسجد کو ہی مسجد کہیں گے جب پرپز بلٹ ماسک بنے گی. لہٰذا یہ بات تو بالکل آؤٹ رائٹ آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، رد کر سکتے ہیں. بالکل کوئی جواز نہیں ہے یہ کہنے کا کہ مسجد فضل لنڈن کے علاوہ کوئی دوسری مسجد تھی جو لنڈن میں پہلی دفعہ تعمیر ہوئی ہے. ایسٹ لنڈن ماسک فنڈ جو تھا، جس کو لنڈن ماسک فنڈ کہتے تھے اس وقت، اس میں یہ بتانے والی بات ہے کہ آغاز سے اس کے اندر جو پلجز تھے لوگوں کے اور جو فنڈز آئے ہیں، 5000 جو ہے وہ بیگم آف بھوپال کی طرف سے آ رہے ہیں، نظام دکن کی طرف سے جو ہے اس میں 10,000 پاؤنڈ آ رہے ہیں، اس میں سلطان آف ترکی کی طرف سے 2000 پاؤنڈ آ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں پاؤنڈ جو کہ صرف ایک بینک میں ڈورمنٹ پڑے رہے ہیں ایک لمبا عرصہ. کچھ اس میں سے پلجز تھے جو پورے بھی نہیں ہو سکے بعد میں. لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پہ قادیان کی غریب عورتوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے جہیزوں میں ملے ہوئے، اپنے شوہروں کی طرف سے ملے ہوئے زیورات، جنہیں عورتیں ویسے بڑے قدر کی نگاہ سے، ایک ان کی اس وجہ سے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، دوسرا آگے بچوں کو دینے ہوتے ہیں، انہوں نے بچیوں کو دینے ہوتے ہیں شادی کے موقع پہ، وہ سب کچھ لا کے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ایک ارشاد پہ آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کیا، جس کے نتیجے میں وہ مسجد بنی جسے ہم مسجد فضل لندن کے نام سے جانتے ہیں، جس کے لیے حضرت مسلم موعود نے دعا فرمائی، جس طرح بھی ہم نے سنا کہ یہاں سے اسلام کی کرنیں پھوٹیں اور تمام دنیا میں پھیل جائیں. مسجد فضل ہی میں کے احاطے ہی میں وہ ڈشز اس وقت نصب ہیں جہاں سے کہ تمام دنیا کے لیے سگنل MT انٹرنیشنل کا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام ہوتا ہے. یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ غور طلب باتیں ہیں. یہ ہم بڑی محبت سے اپنے غیرت جماعت دوستوں سے التجا کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں آپ کی محبت میں، آپ کی ہمدردی میں، کہ غور کریں ان باتوں پہ کہ اس مسلح موعود رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے جو حضرت مسیح السلام کے فرزند تھے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح دین کو تمکنت بخشی. پھر خلافت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو لیڈرشپ دے رکھی ہے، جس نے کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. خدا تعالیٰ نے جو ایک عصا ہمیں دیا خلافت کی شکل میں، ہم اس کو توفیق پاتے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑنے کی، اور وہ عصا ہمیں ہمیشہ درست راستے پر لے کر جانے والا بنتا ہے. اس میں جاننے لگا تھا کہ جب اتنی خوشی کی بات تھی، جی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ زمین یہ خرید لی گئی ہے 1920 میں، تو اس وقت حضور ڈلہوزی میں تشریف فرما تھے، ایک سفر پر تھے. تو آپ نے اسی وقت جو بھی قافلے کے ساتھ اراکین تھے ان کو اکٹھا کیا، ایک خوشی کی تقریب منعقد کی، اور باری باری
تاریخ میں آتا ہے کہ سب نے مسجد لنڈن کے بارے میں اشعار پڑھے اور خود حضور نے اس وقت ایک قطعہ جو ہے وہ بھی سنایا. وہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مرکز شرک سے آواز توحید اٹھا, دیکھنا دیکھنا مغرب سے ہے خورشید اٹھا, نور کے سامنے ظلمت بھلا کیا ٹھہرے گی, جان لو جلد ہی اب ظلم صنادید اٹھا. اور پھر 1920 میں ہی 19 ستمبر کے الفضل میں حضرت مسلم موعود کی ایک نظم شائع ہوئی جس کے 2 شعر یہ ہیں کہ وہ شہر جو کفر کا ہے مرکز ہے جس پہ دین مسیح نازاں, ہے جس پہ دین مسیح نازاں, خدائے واحد کے نام پر ایک اب اس میں مسجد بنائیں گے ہم, پھر اس کے مینار پر سے دنیا کو حق کی جانب بلائیں گے ہم, کلام رب رحیم و رحمہ ببانگ بالا سنائیں گے ہم. اور جیسا کہ آپ نے کہا اب اسی مسجد سے MTA کی نشریات ہوتی ہیں اور وہیں سے ساری دنیا میں کلام رب رحیم و رحمہ سنایا جاتا ہے. اور مسیح موعود علیہ السلام کی نمائندگی میں آپ کے خلفاء بالخصوص ہجرت کے بعد سے لے کے خلیفۃ المسیح الرابع اور خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ کے دور میں ان کے مبارک الفاظ میں, آپ کی مبارک آواز میں قرآن مجید کے حقائق اور معارف کا جو سلسلہ ہے وہ ساری دنیا میں سنایا جا رہا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی نا, اصل یہ دیکھنے والی بات ہے کہ خدا کی تائید اور نصرت اور اس کی فعلی شہادت کہاں ہے. 1910 میں انہوں نے بنا لیا فنڈ, لیکن یہ توفیق کس کے حصے میں آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور قبولیت کس کے حصے میں آئی ہے؟ تو یہ قابل غور ہے. جو ہمارے غیر جماعت دوست ہیں اس نقطے پہ ضرور غور فرمائیں. بالکل, بہت شکریہ نصیر کونسل, جزاک اللہ. اور ہم آگے چلتے ہیں. نصیر حبیب صاحب, ہم دیکھتے ہیں ایک تو جس طرح بات ہوئی کانفرنس حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے رونق بخشی اسے اور وہاں پہ اسلام کا پیغام اس کے ذریعے سے پہنچا, پھر مسجد کے قیام کی بات بھی ہوئی. لیکن یہ کہ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی جو اس وقت یہاں پہ مصروفیت رہی ہے وہ روزانہ تقریباً کیا روزانہ وہ اشاعت اسلام کے لیے آپ کا لمحہ لمحہ وقف رہا ہے. تو کچھ اور حضور کی جو مصروفیات تھیں اور کس طرح سے اشاعت اسلام کا کام کا جو ہے وہ ایک ظہور میں آتا رہا, اس کے اوپر اگر کچھ روشنی ڈال سکیں. مقصد ہی ایکچولی اسلام تھا اور اسلام کی اشاعت تھا, اور میسج جو تھا وہ کس طرح پہنچانا تھا. میں صرف تھوڑا سا عرض کروں گا. میمبلے میں جب حضور تشریف لے گئے کچھ تھوڑی سی تقریر انہوں نے کی ہے, پہلے صدارتی کلمات انگریزی میں بیان کیے ہیں کہ میں یہاں آیا ہوں اور میں اس طرح میسج لے کے میسج آئے ہیں. مجھے ریٹن جو ہے پڑھنے کی عادت نہیں ہے, میں 6 گھنٹے تقریر کرتا ہوں. میرے شاگرد جو ہے میرا میسج پڑھیں گے اور آپ اسے ذرا غور کریں اس پہ. اور بڑا اچھا خیال آیا بانیان مذہب کے, انہوں نے یہ جو تقریب منعقد کیا ہے کہ اس طرح لوگ جو ہے مذہب کے بارے میں غور کریں کہ کس مذہب کو انہیں اپنانا چاہیے. بعد میں مضمون ان کا پڑھا گیا ہے. میں یہ آپ مولانا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ مضمون وہ پڑھنا چاہیے. اس پہ حضرت صاحب نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کی جو علم جو ہے خدا اس کی کیسے اس کی شناخت کی جا سکتی ہے, پھر اخلاق کیسے کیا ذرائع ہیں, اللہ اپنانے کے 6 طریقے ہیں, برے سے بچنے کے اخلاق سے بچنے کے 6 طریقے ہیں, پھر قوموں کے درمیان کیسے صلح ہو سکتی ہے, امن کیسے رکھتا ہے, تمدنی اصول کیا ہیں, سارا. اور میں حضور کا ایک بہت بڑا میں کروں گا کہ ان کی نظر جو تھی وہ جدید علوم پر بھی تھی. مثلا ایک مثال دیتے ہیں, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک لوگ کہتے ہیں کہ باہر کی دنیا مایا ہے, جو کچھ ہے بندے کے اندر ہے, جس میں ہندو کہتے ہیں مایا فریب ہے, ایلیوژن ہے باہر کی ورلڈ. ایک وہ ہیں جیسے سوشلسٹ, وہ کہتے ہیں باہر حق ہے اندر کچھ بھی نہیں ہے, اندر جو بنا ہے باہر نے بنایا ہے. اسلام کی برتری ہے, وہ کہتا ہے اندر کا اثر باہر پڑتا ہے, باہر کا اثر اندر پڑتا ہے, اعمال کا اثر. حضرت صاحب اس میں ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک پرنسپل صاحب تھے اور ان کا پہلے بڑے کامیاب تھے, لیکن جب پرنسپل بنے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تو وہ کوئی کامیاب نہیں ہوئے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ان کا منہ کھلا رہتا تھا. کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو بند رکھا کریں, آپ کی یہ ایڈمنسٹریشن جو کوالٹیز ہیں وہ, اور جیسے ہی انہوں نے یہ مشورہ کیا یعنی بیرونی طور پہ وہ کیا تو ایکسٹرنل اثر پڑنا شروع ہو گیا. اس طرح انہوں نے یعنی ان کی ریلیونٹ علوم پہ نظر تھی, نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے, ان کو فائدہ ہوگا. مجمع نے ایسے نہیں, اگر سنا ہے توجہ سے تو کوئی کانٹینٹ تھے اس کے اندر. جب وہ امن پہ بات کرتے تھے تو اس میں کوئی کانٹینٹ تھے تو بات کرتے تھے نا, ایسے نہیں وہ کوئی متاثر ہوتا.
मजमा खड़ा हो गया और साहब सदर को इंतज़ार करना पड़ा, चीयर ये जो तालियों का सिलसिला है वो बंद हो तब मैं कलमात कहूँ। मशहूर हो गए सारे लोग। इस तरह फिर उन्होंने लेक्चर भी दिए हैं, मौसीकी आमद सानी पे दिया है। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के नुमाइंदों को बुलाया, तुर्की के नुमाइंदों को बुलाया, वो आए हैं। उसके बाद एक और वाक़या बड़ा अफसोसनाक, हज़रत नेमतुल्लाह साहब की शहादत का वाक़या रिपोर्ट, उसके बारे में एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, उसको दिए प्रोजेक्शन की, और फिर आपने खुतबे में फरमाया सारे अहमदी जो है इसी तरह तैयार हो जाएं। ये मैसेज जो है वो आपने दिया है, और मैं कहूँगा कि उस मैसेज की लाज रखते हुए हर बच्चा हर बड़ा जो है बंद मुट्ठी में अपनी जुगनू और सितारे संभाल के रखे कि दुनिया जब प्यासी होकर गिरेगी बहुत ज़्यादा देर तक संगलाख मादियत की राहों पे बग़ैर रूहानी बग़ैर लज़्ज़त आशनाई के चलना मुमकिन नहीं है। ये लड़खड़ा के गिरेगी, और हर अहमदी, हर जिसे खुदा की तकदीर यहाँ लेके आई हुई है, अपनी मुट्ठी में जुगनू और सितारा संभाल के रखे कि दुनिया उससे तलब हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यहाँ से हम अभी कुछ हम देखना चाहते हैं, यहाँ पे तस्वीर हमारे पास हैं जिन बातों का भी जिक्र हुआ है। हम देखते हैं हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस तरह भी नसीर हबीब साहब बता रहे थे, उन्हीं दिनों में जब हुजूर यहाँ पे क़याम पे फरमा थे लंदन में, तो अफ़गानिस्तान से जो है वो मौलवी नेमतुल्लाह साहब की शहादत की खबर आई है। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी के इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स के पॉलिटिकल एंड सीक्रेट डिपार्टमेंट की ये ज़ख़ीम फ़ाइल है, जिसकी कॉपी यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। मैं आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता, मेरे पास अभी राइट्स नहीं है इसके, लेकिन मैं आपको ज़ुबानी ज़रूर बता सकता हूँ। इसका उन्वान जो है फ़ाइल का वो है अफ़गानिस्तान परसिक्यूशन ऑफ द अहमदिया सेक्ट। इसके अंदर पूरा जो हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहाँ पे इन प्रोटेस्ट, ऑब्वियसली वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट जो जमात अहमदिया का हमेशा से तरीक़ रहा है, उसमें हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुकूमत बरतानिया से इस बात की वो जो है वो अपील की कि वो अमीर काबुल को जो है वो इस चीज़ पे इन्फ्लुएंस करें। उन्होंने इस बात की तवज्जो इस तरफ दिलाएं कि इस कदर जुल्म और इस्तिबदाद जो है वो अच्छा नहीं है। ये इसमें हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के खतूत भी हैं। इसमें जो है वो जुल्फ़िकार अली खान साहब गौहर जो कि उस वक़्त फ़ॉरेन मिशंस के इंचार्ज थे, उनके खतूत भी हैं। इसमें वज़ीर आज़म की तरफ से रिपोर्ट भी तलब की गई है कि ये कौन लोग हैं, ये क्या चाहते हैं, ये क्या मुतालबा है। इसमें जो है वो हिज़ मैजेस्टी किंग जॉर्ज को द 5th को जो है वो इन्वॉल्व किया जाए कि ना किया जाए, लेकिन खैर ये वो एक पूरा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो रिकॉर्ड हुआ। ये जो इजलास हुआ था वो एसेक्स हॉल में हुआ था। हम उसकी तस्वीर देखते हैं अभी स्क्रीन पे, अगर हम देख सकें तो हम कैक्सटन हॉल से शुरू करते हैं। प्लीज़ ज़रा अगर दिखाएं प्लीज़, ताकि हम उस पर बात करते चलें, वक्त कम होता जा रहा है। ये कैक्सटन हॉल है। इसमें हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिंदुस्तानी मुस्लिम तलबा से खिताब फरमाया था, और अनवारुल उलूम जिल्द 8 में वो एड्रेस पढ़ें आप जो मुस्लिम तलबा ने हुजूर की खिदमत में पेश किया। उन्होंने कहा जी हम ये चाहते हैं कि आप इस्लाम की दुरुस्त तालीमात से हमें भी और यहाँ के हाज़रीन को आशना करें। ये लंदन ही में मौजूद इमारत है, ये रिसेंटली खींची गई उसकी तस्वीर है। कैक्सटन हॉल है, कैक्सटन स्ट्रीट के ऊपर नंबर 10। इसके बाहर एक नीली तख्ती पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये आप एसेक्स हॉल आप इस वक्त आपके सामने है। एसेक्स हॉल है जहाँ पे हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो जलसा मुनक़िद किया था, जिसके अंदर यह इजलास मुनक़िद किया था जिसमें मौलवी नेमतुल्लाह साहब की शहादत पर बात की थी। ये इसकी जदीद बिल्डिंग है। बम्बारी में जो पुराना हॉल था, जो जब जंग अज़ीम दोम हुई है तो बम्बारी में वो तबाह हो गया। रिकॉर्ड भी उस वक्त इनका बहुत सा तबाह हुआ है जो हम हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो इसी वजह से नहीं मिल सकता कि बहुत सा रिकॉर्ड भी ख़राब हुआ उसमें। लेकिन खैर ये इस वक्त एसेक्स हॉल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आगे हम चलते हैं तो जो हम बात कर रहे हैं मिशंस की, तो ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो है वो हम देखेंगे। हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु जब तशरीफ़ लाए हैं तो उस वक्त मिशन जो है वो स्टार स्ट्रीट पे था। हम चाह रहे थे कि आपको तस्वीर उसकी दिखा दें अभी, जो कि स्टार स्ट्रीट है। एजवेयर रोड जो कि लंदन की मशहूर ज़माना सड़क है, उससे मुत्तसिल एक सड़क है। ये आप देखेंगे, ये एजवेयर रोड से हम टर्न कर रहे हैं इनटू स्टार स्ट्रीट, और वो सामने जो दाएँ हाथ पे 3रे नंबर पे बिल्डिंग है वो नंबर 4 स्टार स्ट्रीट है, जो कि जमात अहमदिया का बरतानिया में पहला मिशन हाउस बना है, लंदन में सॉरी। ये भी दोबारा हम ये एजवेयर रोड आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से हम कैमरे को लेके जाते हैं स्टार स्ट्रीट में। तो इसमें आपको कुछ एक बैंक की इमारत और एक अरबी रेस्टोरेंट नज़र आया। उनकी जो है वो उनका इश्तिहार हरगिज़ मकसूद नहीं है, लेकिन आपने देखा कि वो स्टार स्ट्रीट थी। उससे आगे अगर हम चलें तो चश्म प्लेस हम देखते हैं, जहाँ पर हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने क़याम फरमाया उन दिनों में। चश्म प्लेस पे अगर हम जा सकें जी, हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु जहाँ पे ठहरे थे।
یہ ہے یہاں پہ اب اس وقت جو ہے جس مکان میں حضور ٹھہرے تھے بالکل اسی جگہ پہ جرمن قونصلیٹ بن گئی ہوئی ہے. یہ وہ باغ ہے جس میں ایک تصویر بھی ہے مسلم موعود تعالیٰ عنہ کی نماز پڑھاتے ہوئے چیشم پلیس کے سامنے, لیکن حضور کا قیام یہاں پہ رہا, اس جگہ پہ رہا. اسی طرح جس طرح بھی ذکر ہوا تھا حضور جو ہے وہ برائٹن بھی تشریف لے گئے تھے, جہاں پہ جو بعض ایک تو وہ چھتری جسے کہتے ہیں جس مونیومنٹ کو, وہ ان انڈین فوجیوں کی یادگار ہے جنہوں نے جنگ عظیم اول میں جو ہے وہ اپنی جانیں دی تھیں. حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی تشریف لے گئے, حضور نے وہاں پہ دعا بھی کی تھی. اس کی کچھ جو اس دور کی تصاویر ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس کی ویڈیو جو ہے وہ برٹش پاتھے نامی ویب سائٹ پہ آپ کو مل سکتی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس ہے تو ہم دکھا لیں گے اس وقت. جی تیار تو تھی. یہ ہیں وہ میدان, وہ پہاڑیاں جو برائٹن میں داخل ہونے سے پہلے آتی ہیں, اور ان پہ وہ مونیومنٹ بنائی گئی ہے. بڑی دور سے نظر آنی شروع ہو جاتی ہے لیکن بڑی لمبی واک ہے, 2.5-3 میل پیدل چل کے آپ وہاں پہ جاتے ہیں. یہ ہے وہ مونیومنٹ. ایک آدھ اور قریب سے بھی ہم اس کا دیکھتے ہیں جہاں پہ مسلم موعود تشریف لے گئے تھے. پھر حضور رائل پیویلین میں تشریف لے گئے. برائٹن کا جو ایک اس وقت تو اسے کاؤنسل کے دفاتر ہیں, اس وقت جو ہے یہ اس وقت بھی یہ کاؤنسل کے دفاتر میں جا رہا تھا. یہ کنگ ایلبرٹ IV ہال کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں جو ہے وہ ہسپتال تھا جس میں پہلی جنگ عظیم کے فوجیوں کا علاج کیا جاتا تھا. حضور نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے جو بھی آپ دیکھ رہے تھے, حضور نے یہاں پہ خطاب فرمایا تھا, تقریر کی تھی. جمعہ کا دن تھا, جمعہ کی حضور نے پھر خطبہ بھی دیا اور نماز بھی یہاں پہ حضور نے ادا فرمائی تھی. تو لیں جی, ہم اپنے ناظرین پروگرام کے بڑے اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں. فخر الدین احمد صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی فخر الدین احمد صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسد صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جناب. فخر الدین صاحب, سب سے پہلے میں حضور انور کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور جو ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. اکثر غیر احمدی دوستوں سے ہماری بات چیت ہوتی ہے تو ان سے سوال ہوتا ہے جماعتی ترقیات پہ. مختلف باتیں ہوتی ہیں تو جماعتی جو ترقیات ہیں ان پہ انہیں بات کی جاتی ہے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری بھی بعض ایسی جماعتیں ہیں یعنی کہ وہ بھی کافی ترقی کر رہی ہیں ہر میدان میں. جس طرح ہم ایم ٹی کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ بھی اپنے ایک چینل کا حوالہ دیتے ہیں. میں نام تو نہیں بتاؤں گا, لیکن میں انہیں جو میرے ذہن میں آتا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کی تائید خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ جماعت ایک نبی, ایک اس جماعت کی بنیاد ایک نبی نے رکھی ہے جو امتی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہے. جی تو اس سوال پہ جو ہے نا روشنی ڈال دیں مختصر جی, تاکہ ان میں اور ہماری جو جماعت ہے اس کی ترقیات میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. فخر الدین صاحب آپ نے ویسے ان کو جواب تو دے دیا, لیکن نصیر کا سے درخواست کرتے ہیں اگر ایک آدھ منٹ میں کچھ بتا دیں. جو بھی کوئی شخص مسلمان ہے اور اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ نیک کام کرتا ہے اس پہ اعتراض کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں, وہ قابل تحسین ہے, اچھی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ پھٹے ہوئے ہیں, جو ایک ہاتھ پہ جمع نہیں ہیں, ان کی کوششوں کے وہ نتائج کیوں نہیں نکل رہے؟ اگر وہ ایک چینل کی, ہمارا تو ایک چینل ہے, ان کے تو 20 چینل ہیں اس اسلام کے نام پر کھلے ہوئے ہیں, ان کی تو 20 سینکڑوں ہزاروں مساجد ہیں, ہم سے زیادہ ہیں, لیکن کیوں وہ اثرات, وہ برکات دکھائی نہیں دیتی, ان کی کوششوں کے وہ نتائج دکھائی نہیں دیتے؟ اسی لیے جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت نہیں ہے ان کے ساتھ, وہ ایک ہاتھ پہ جمع نہیں ہیں. اور قرآن کریم کا جو پیغام تھا کہ ایک حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامو, جن لوگوں نے اس حبل اللہ کو نہیں تھاما ان کی کوششوں کے دوسروں پہ کیا اثرات ہوں گے؟ تو یہ ایک پہلو بھی اگر لے لیا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتایا ہے کہ اور قرآن نے جو باتیں بتائی ہیں کہ حبل اللہ کو تھامو, جب میرا مسیح اور مہدی آئے اس کو مانو, اس کو سلام پہنچاؤ, اس کی مخالفت کر کے کیسے وہ ان برکات اور ان دعاؤں کے وارث ہو سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح اور مہدی اور اس کی جماعت کے لیے رکھی ہیں؟ بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے. بہت شکریہ سیدھوں سے, جزاک اللہ. روبینہ انور صاحبہ پاکستان سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی روبینہ صاحبہ السلام علیکم. روبینہ صاحبہ السلام علیکم. جی السلام. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے بات کریں جی پلیز.
अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ूबिया फराज बोल रही हूँ। अच्छा जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका नाम गलत पढ़ा मैंने जी। हाँ जी, मैं पाकिस्तान लाहौर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ना इश्क़ रसूल के बारे में मुझे कुछ जानना था, क्योंकि उनकी जो बुक है तफसीर दिबाचा तफसीरुल कुरान जो है वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी पे है ना, अच्छा, लेकिन उनका अपना इश्क़ रसूल के बारे में एक तो मुझे कुछ बता दें, और दूसरा कि आपको दीदार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी नसीब हुआ था या नहीं? अच्छा ठीक है चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके सवाल का। नसीर कमर साहब, आखिरी जो 1 मिनट हमारे पास रह गया उसमें रूबिया साहिबा को बताएं आप कुछ। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सारी ज़िंदगी इश्क़ रसूल का ही एक अज़ीम शान नमूना थी। एक सच्चे आशिक रसूल के बगैर वो काम हो ही नहीं सकते जो आपके हाथों से सरजद हुए हैं। आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों का मिसदाक थे, आपकी दुआएं थीं, इसलिए ये कहना कि अभी आपको इश्क़ रसूल की कोई और दलील चाहिए, तो आपकी मसीह मुस्लिम मौत की सारी ज़िंदगी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और के जलाल के सूरत नबी के जलसों का इजहार, आपका बेशुमार किताबें हैं, आपकी हर तकरीर, हर खुतबा, और वो ना सिर्फ ये कि आप खुद एक अजीम आशिक रसूल थे, बल्कि आपकी तहरीरात को पढ़ के आपके उसके नतीजे में हज़ारों आशिक रसूल पैदा हो चुके हैं अल्लाह के फजल से। तमाम दुनिया पे मेरा तो ये रसूल मसीह मुस्लिम मौत का कलाम सिर्फ लफ्ज़ों की बात नहीं है, बिल्कुल आप उनकी तहरीरात को पढ़ें तो खुद महसूस करेंगे कि इश्क आपके अंदर भी एक जो है ना वो बेदार हो रहा है, और इरफान वाला इश्क नसीब हो रहा है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम का नाज़रीन हमारे वक्त ख़त्म हो गया है। प्रोग्राम का इख्तिताम हम करेंगे मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज पे। आपका पैगाम जो आपने एक लंदन से जो बहुत से पैगामात भेजे वापस कादियान, उनमें से एक पैगाम के इख्तितामी कलमात पे हम करते हैं। लंबा पैगाम है, आखिर पे हुजूर फरमाते हैं, दिल में एक दर्द उठा, आँखों में आंसू भर आए, बैठे बैठे मुझे क्या जानिए क्या याद आया। ऐ मेरी अज़ीज़ कौम और ऐ खुदा के फ़रिश्तादा के मुक़द्दस जमात, तुम्हारी बहबूदी और बेहतरी का ख़याल मेरे दिल को हर वक्त फ़िक्रमंद रखता है, और तुम्हारी मोहब्बत हमेशा मुझे बदगुमानियों में मुब्तला रखती है कि इश्क़स तो हज़ार बदगुमानी। ऐ काश मैं अपनी आँखों से तुमको वो कुछ देख लूँ जो मैं देखना चाहता हूँ। ऐ काश तुम्हारा ईमान और तुम्हारा यकीन और तुम्हारा ईसार और तुम्हारे अखलाक और तुम्हारा तमद्दुन और तुम्हारा इल्म और तुम्हारे अमल और तुम्हारी कुर्बानियाँ ऐसी हों, बल्कि इससे बढ़कर जो मैं देखनी चाहता हूँ। ऐ काश तुम ज़माने की दस्तबुर्द से महफूज रहो, ऐ काश तुम हर किस्म के फितनों से बचे रहो। खुदा ताला तुम में हमेशा वो लोग पैदा करता रहे जिनके दिल तुम्हारी खैर खाही और मोहब्बत के जज्बात से पुर हों, और जिनके अफकार तुम्हारी बेहतरी की तजावीज़ में मशगूल। तुम यतीमों की तरह कभी ना छोड़े जाओ, और सूरज तुम पर लावारिसी की हालत में कभी ना चढ़े। तुम खुदा के प्यारे हो और खुदा तुम्हारा प्यारा हो। ऐ खुदा तू ऐसा ही कर और ज़िंदगी और मौत में मुझे ऐसा ही रख। खाकसार मिर्ज़ा महमूद अहमद। ये था सैयदना महमूद का अल-मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दुआ, बड़ी शान के साथ पूरी हुई। जमात अहमदिया को अल्लाह ताला ने कभी लावारिस नहीं छोड़ा। जमात अहमदिया पर कभी ऐसा सूरज तुलू नहीं हुआ कि जमात अहमदिया बेसहारा हो। अल्लाह ताला ने खिलाफत की शक्ल में जमात अहमदिया को जो एक सहारा दिया, जो एक साया दिया, जो एक छाँव दी है, अल्लाह ताला हमेशा जमात अहमदिया के हर फ़र्द को उससे वाबस्ता रहने की तौफ़ीक दे। और हमारे दूसरे मुसलमान भाई जिन्होंने अभी इस सहारे को, इस अज़ीम छाँव को, इस अज़ीम जो हमारे लिए एक ढारस है, इसको नहीं पहचाना, अल्लाह ताला उन्हें भी इस चीज़ की तौफ़ीक दे कि वो इस अज़ीम नेमत को पहचाने और इससे वाबस्ता हो। प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि कहेंगे तमाम लोग मिल्लत के उस फ़िदाई पे रहमत खुदा करे, आमीन सुम आमीन। अगले प्रोग्राम तक के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ लोगो के यही नूरे खुदा पाओगे, लो तुम्हें तो तसल्ली का बता